الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم، اللهم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھے، ایمان کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ، اللہم آمین۔ انشاءاللہ اپنی نیتوں کا جائزہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے لیے خالص کر لے، ہماری نیتوں کو۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا، اللہم آمین۔ آپ سب کو اہلاً وسہلاً مرحبا۔ انشاءاللہ آج ہم عشر ذو الحجہ کے حوالے سے کچھ اس کے فضائل و اعمال پہ بات کریں گے۔ الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت مہینہ آنے والا ہے، اور بہترین مہینوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے مہینے ہم سب کو دیے ہیں ان میں سے بہترین مہینہ ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ پوری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو ایک درجے پر نہیں رکھا۔ کیوں نہیں رکھا؟ بلکہ ان میں درجہ بندی کی ہے، ان کی کلاسیفیکیشن کی ہے، کسی کو کسی پر فضیلت عطا کی ہے۔ کسی کو بلند کیا ہے تو کسی کو پست رکھا ہے، کسی کو اعلیٰ بنایا تو کسی کو ادنا بنایا، کسی کو عام بنایا تو کسی کو خاص، کسی کو اپنے لیے منتخب کیا تو کسی کو جسے کہا جائے دوسروں پر فضیلت دی۔ تو اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انداز سے جسے کاجہ فضیلت کا درجہ رکھا نا، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، سورہ القصص آیت نمبر 68۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جیسے چاہتا ہے جسے بھی چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ تو دراصل کیا ہے، یہ صرف رب سبحانہ و تعالیٰ کی جسے کہا جائے چاہت ہے نا، کہ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو چننے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کام کے لیے چن لے، اللہم آمین۔ اللہ سے دعا کریں گے کہ جس مقصد کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہمارا وہ مقصد پورا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ بعض اوقات کو زیادہ فضیلت دی ہے، بعض مقامات کو زیادہ فضیلت دی ہے۔ اسی طرح انسانوں میں سے بھی اپنے نبیوں اور رسولوں کو اپنا منتخب بندہ بنایا، اور پھر ان میں سے بھی ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ آپ کو یاد ہے، آپ نے تیسرے پارے کے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی نا، بالکل تیسرا پارہ جب شروع ہوتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔
یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی اور بعض کے درجات بلند کیے۔ آپ کو یاد ہے اولو العزم جو رسول تھے ان کو باقی رسولوں پر فضیلت دی۔ اللہ کے دو خلیل اللہ ہیں، کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام۔ یہ اولو العزم پیغمبر کے اندر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان پیغمبروں کے اندر جسے کہا جائے، آپ دیکھیے کہ فضیلت کس کو حاصل ہے، کس کو حاصل ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جسے کہا جائے ابراہیم علیہ السلام کو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں ماہ رمضان کو فضیلت دی، سال کے دنوں میں عرفہ کے دن کو، اور ہفتے کے دنوں میں جمعے کے دن کو فضیلت عطا کی۔ راتوں میں کس کو فضیلت دی؟ راتوں میں شب قدر کو فضیلت سے نوازا، اور عشرے جتنے بھی ہیں اس میں ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اور رمضان کا آخری عشرہ بہت زیادہ فضیلت والا بنایا۔ بس دونوں میں فرق یہ رکھا کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے دنوں کا کوئی جواب نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کی راتوں کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ سبحان اللہ۔ جسے کہا جائے کہ دونوں جسے کہا جائے الحمدللہ اس لحاظ سے بہت زیادہ فضیلت والے ہیں۔ تو لہٰذا سال کے 3 عشرے ہیں۔ ایک ہے پہلا عشرہ جو کہ جسے کہا جائے وہ کس چیز کا ہے؟ پہلا عشرہ جو کہ ذی الحجہ کا عشرہ، ایک رمضان کا آخری عشرہ ہے اور دوسرا محرم کا۔ تو آپ یہ دیکھیے، جی آپ یہ دیکھیے کہ جو آپ دیکھیں کہ تینوں عشروں کے اندر جو سال کے 3 عشرے ہیں، تو الحمدللہ جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے جس میں ہم انشاءاللہ آج بات کریں گے، رمضان کے آخری عشرے کے حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی تلاش میں رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف بھی کیا کرتے تھے، اور اپنی ازواج مطہرات کو بھی ساتھ ساتھ جسے کہا جائے ان کو بھی اس کام کے لیے کمر بستہ کیا کرتے تھے نا۔ جہاں تک محرم کے 10 جسے کہا جائے محرم کا جو جسے کہا جائے پہلا عشرہ، اس کے بارے میں جو معاشرے میں ایک طرح کی خرافات ہے، یا جو کہ محرم کے اندر جو چیز معروف ہے وہ ہے عاشورہ۔ بس وہی اکثر لوگ اس میں مس انڈرسٹینڈ کرتے، جیسے عاشورہ اور عشرہ، ٹھیک ہے، دونوں میں فرق ہے، عشرہ اور عاشورہ۔ دیکھیے جیسے اردو زبان ہوتی ہے نا، اس میں 10 اور 10واں، 10 کیا ہے؟ 10 نمبر، اور 10واں کا مطلب 10واں دن، بالکل سیم اسی طرح عاشورہ اور جسے کہا جائے عشرہ میں ڈفرنس ہے۔ تو یاد رکھیے جو محرم کی جو فضیلت ہے وہ عاشورہ کے حساب سے 10ویں تاریخ کا، جس کو میں اور آپ الحمدللہ روزہ رکھتے ہیں، اور یہ مستحب ہے الحمدللہ۔ جو بھی ہم میں سے چاہتا ہے، جسے کہا جائے بہترین جو روزے ہیں، جسے کہا جائے رمضان کے روزے کے بعد وہ کس کا روزہ ہے؟ عاشورہ کا روزہ، الحمدللہ۔ تو آج انشاءاللہ ہم ذی الحجہ کے حوالے سے دیکھیں گے۔ الحمدللہ ایک مسلمان ہمیشہ برکتوں کے درمیان ہوتا ہے، اس کا قول بھی مبارک ہے، اس کا عمل بھی مبارک ہے، اور اس کا وقت بھی مبارک ہے۔ کتنی بڑی بلیسنگ ہے نا کہ انسان جسے کہا جائے، جی کتنی بڑی بلیسنگ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا بابرکت بنایا نا۔ قول کی برکت کیا ہے؟ ذرا سا سنیے گا کہ قرآن پاک کی آیت کا ایک حرف اپنی زبان سے انسان ادا کرتا ہے اور 10 نیکیوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رضا کا کوئی کلمہ بولتا ہے اور جنت میں اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے نا، یہ ہے قول کی برکت۔ عمل کی برکت یہ ہے کہ آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، 5 نمازوں کا ثواب کتنا ہوتا ہے؟ 50 کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان کے 1 ماہ کے آپ روزے رکھتے ہیں اور 10 مہینوں کے جسے کہا جائے روزوں کا ثواب پاتے ہیں، اور شوال کے 6 دن اور صوم رکھ لیں، یعنی جسے کہا جائے شوال کے 6 دن رکھ لیں مزید، تو پورے سال آپ ایسے ہوتے ہیں جیسے روزے سے، اتنا زیادہ آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح ایک دانہ اللہ کی راہ میں آپ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 70 دانے بلکہ 700 دانے، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے جسے کہا جائے عمل کی برکت، اور برکت کی ایام میں برکت کیا ہے؟ وہ ہے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ۔ ایام کی برکت کیا ہے؟ وہ ہے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اور وہ کیا ہے جسے کہا جائے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، جو کہ آپ سب جانتے
ہیں، اس کے ابتدائی کے 10 دن سال کے سارے دنوں میں سب سے زیادہ برکت والے دن ہیں۔ ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ ان میں نیکیاں کرنے کمانے کے بہت زیادہ مواقع ہیں، ان کی فضیلت کے بہت سے دلائل آتے ہیں، بہت زیادہ ان کے بارے میں روایات آتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم تھوڑی سی اس کی فضیلت کو دیکھیں گے کہ جو ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے، کیا ان میں عقل مند کے واسطے کافی قسم ہے؟ کیسے بتا دیا نا، 10 راتوں کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جسے کہا جائے قسم کھائی ہے۔ اور اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد مفسرین کہتے ہیں یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھاتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ کئی دیگر اہم چیزوں کی بھی قسم کھائی ہے۔ ہاں دیکھیے یعنی کتنی امپورٹنس ہے کہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، ان کے ساتھ کئی ایسی چیزیں ہیں جن کی ساتھ ساتھ قسم کھائی۔ اس میں سے کیا؟ والفجر، فجر کی قسم کھائی ہے۔ یاد رکھیے جو ایک ایسا قیمتی وقت ہے جس وقت اندھیرے کے بعد اجالا بکھرتا ہے، سکون کے بعد انسان کی زندگی میں حرکت واپس آتی ہے، نیند جو ایک چھوٹی سی موت ہے وہ ختم ہو کر ایک زندگی کی شروعات کرتی ہے۔ اس وقت دن اور رات کے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ رات کی آخری تہائی سے بھی بہت قریبی وقت ہوتا ہے، کب؟ کہ جب رب ذوالجلال آسمان دنیا پر نزول ہوتا ہے۔ اور فجر کے وقت کی جو صلاۃ ہے وہ صلاۃ ہے جس سے مومن اور منافق کی پہچان ہوتی ہے۔ تو سبحان اللہ، فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے۔ یہ اس کی دوسری فضیلت ہے کہ اللہ نے نہ صرف 10 دنوں کی، ساتھ ہی فجر کے وقت کی قسم کھائی، پھر ساتھ ساتھ کیا قسم کھائی؟ جفت اور طاق کی قسم کھائی۔ جفت اور طاق میں ساری مخلوقات آتی ہے۔ مخلوق یا تو جسے کہا جائے ایون ہے یا پھر آڈ ہے، اس سے ہٹ کر نہیں ہے۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں بھی دیکھیے ایک اہم طاق موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ عرفہ کا دن۔ 9 ہوتا ہے نا، 9 ذی الحج کو طاق ہے نا، آڈ نمبر ہے۔ اسی طرح ایک اہم جفت موجود ہے، ایون نمبر موجود ہے، اور وہ کون سا دن ہے؟ جسے کہا جائے یوم النحر، قربانی کا دن، جو کہ 10 تاریخ کو ہے۔ ساتھ ساتھ اس میں رات کی بھی قسم کھائی جو دن سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں رات کا ذکر دن سے زیادہ ہے۔ رات ہی میں آپ دیکھیے کہ نفل نمازیں زیادہ ادا ہوتی ہیں، یعنی تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ رات ہی میں رب کے ساتھ تنہائی کا وقت ہوتا ہے۔ رات ہی میں آپ کے اندر اخلاص کی جسے کہا جائے شمع پھوٹتی، کیونکہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا ریا و نمود کا نا، یعنی آپ سلامتی کے ساتھ اپنے اخلاص پر قائم رہتے ہیں۔ رات ہی کی ایک گھڑی میں وہ مبارک لمحہ بھی آتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہو کر دنیا کے آسمان پر اتر کر ان کو مخاطب کرتا اور کہتا ہے کیا ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ کیا ہے کوئی سوال کرنے والا جسے میں دوں؟ کیا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جس کو میں مغفرت عطا کروں؟ رات کو بستروں سے پہلو الگ رکھنا، شب بیداری کرنا، یہ کس کی جسے کہا جائے کوالٹی ہے؟ اہل جنت کی۔ آپ کو یاد ہے آپ نے جسے کہا جائے سورہ سجدہ پڑھتے ہیں نا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ کتنی خوبصورت ہے نا کہ کیسے ان کے بستر ان کے پہلوؤں سے الگ رہتے ہیں، اور وہ کیسے خوف کے ساتھ، امید کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اور اس میں سے جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ الذاریات آیت نمبر 17 میں آتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کیا کہا جا رہا ہے وہ راتوں میں کم ہی سونے والے تھے، قلیلاً رات کو بہت کم ہی سونے والے تھے۔ تو اصل بات یہ کہ کتنی اہم بات ہے نا کہ جو رحمان کے بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں، وہ بھی جسے کہا جائے اپنے رات کی تنہائیوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے سورہ الفرقان کی آیت
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. اور رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر جسے کہا جائے کیسے چلتے ہیں، بالکل ہونن کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام یا رحمک اللہ سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے پوری سلاد کے اندر جو دو چیزیں اہم ہیں، دو حالتیں بہت اہم ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 ایک قیام، الحمدللہ ایک قیام کی حالت، اور دوسری کیا یاد رکھیے؟ دوسری جو ہے وہ سجدے کی حالت، یعنی دو حالتیں جسے کہا جائے بہت اہم ہے پورے جسے کہا جائے نماز کے اندر۔ ایک ہے قیام کی حالت، یعنی جو آپ اس میں قیام کرتے، اور دوسرا سجدہ۔ اسی لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا افضل الصلاۃ طول القنوت، سب سے افضل صلاۃ وہ ہے جس میں لمبا قیام کیا جائے۔ تو اللہ سے دعا کیجیے کہ میں اور آپ ان ذی الحج کے دنوں میں خوب خوب لمبی قیام کر سکیں، الحمدللہ خوب دیر تک اللہ عز و جل کے کلام کی تلاوت کر سکیں۔ اور یاد رکھیے سجدے کی حالت کا پسندیدہ ہونا کئی احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثرہ الدعاء، کیا کہا؟ سب سے زیادہ اپنے رب سے قریب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا اس حالت میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو۔ میں اور آپ بھی کیا کریں؟ اپنی نمازوں کی کوالٹی کو چیک کریں، اور اس میں نماز میں خاص کر جسے کہا جائے اپنے قیام کو اور اپنی سجود کو دیکھیں، کیونکہ بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر جب آپ اپنے رب کے قریب ہیں تو اپنی دعاؤں کا خوب خوب اہتمام کریں۔ قرآن مجید میں آتا نا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کر اور قریب ہو جاؤ۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے اندر رفاقت طلب کی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسے کہا جائے ان کا ساتھ مل جائے، تو کیا کہا، کیا بتایا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے اپنے آپ پر میری مدد کرو۔ تو کیا کریں؟ میں اور آپ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے ہیں نا، تو کیا کریں؟ کثرت سے سجدے کریں، خوب خوب لمبے سجدے کریں، اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں۔ اب ذی الحجہ کی تیسری فضیلت جو ہے وہ کیا ہے؟ یہی وہ ایام ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کی تکمیل کی، یعنی ان دنوں میں ہر قسم کی عبادت کو اکٹھا کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے مطلب جس انداز سے اکٹھا کیا، یعنی تکمیل دین ایک طرح سے کیا کمپلیٹ جو دین ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ہے۔ اور یہ جیسے اب دیکھیں نا جب دین کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر آپ کو الحمدللہ جو آپ کا کردار ہے، آپ کی اعمال ہے، آج آپ کا جو اجر و ثواب ہے، اور جو شریعت کے احکامات ہیں ان سب کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ پھر آپ الحمدللہ جب آپ اللہ ایسے موقع پر جب چیزوں کی تکمیل ہوتی ہے تو پھر آپ خوب جسے کہا جائے اطاعت و فرمانبرداری کی لذت کو محسوس کرتے ہیں۔ پھر آپ کو گناہوں سے بچنے کا طریقہ پتہ ہوتا ہے، پھر آپ کو مخلوقات سے محبت کرنا آتا ہے، پھر آپ کو سنتوں کو اپنی زندگی میں ہمکنار کرنا آتا ہے، اور پھر بدعتوں سے نجات سمجھ آتی ہے۔ پھر آپ کو اس ایمان کی وجہ سے طاقت ملتی ہے نا، تو یاد رکھیے کتنی بڑی بات ہے نا۔ آپ دیکھیے نا ہم پر، آپ دیکھیے کہ ہم میں سے آپ یہ دیکھیے کہ مطلب آپ یہ اس چیز کو محسوس کیجئے کہ انسان کے اندر 3 طرح کا نفس ہے نا، جسے کہا جائے نفس، جسے کہا جائے امارہ، اور اس پر کیا ہے مسلسل خواہشات کا غلبہ رہتا ہے نا۔ تو اللہ کی عبادت میں جسے کہا جائے انسان اگر چاہتا ہے کہ پرسکون ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے قرآن مجید کے اندر تکمیل دین کا اعلان بھی کر دیا، اسی عشرے میں ہوا، جس کی وجہ سے یہودی ہم سے حسد کا شکار ہوئے۔ ایک بار ایک یہودی
یہودی عالم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ کی کتاب قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم یوم نزول کو عید بنا لیتے. اور وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. سورہ المائدہ آیت نمبر 3. آج میں نے تمہارے لیے تمہاری دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے معلوم ہوا کہ یہ آیت کب کہاں نازل ہوئی؟ جمعے کے دن میدان عرفات میں نازل ہوئی. کتنی بڑی فضیلت ہے نا کہ دین مکمل ہو گیا. مسلسل جسے کہا جائے، کتنا یعنی دین کامل ہے، اس میں اضافے کی کوئی گنجائش، کوئی جسے کہا جائے مطلب بات رہی نہیں جاتی. یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ بالکل فطری تقاضا ہے. مراد ہے کہ جو احکامات ہیں وہ کمپلیٹ ہیں، ان میں آپ ذرا سا بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے. تو یہ جو نزول ہوا، آپ سوچئے یہود کیسے کہتے ہیں کہ اگر ہمیں ملتی تو ہم اس کو عید کا دن منا لیتے، حالانکہ یہ جمعے کا دن تھا. الحمدللہ. پھر یہ کہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ یہی وہ ایام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بھی اتمام کیا ہے. یعنی ان دنوں میں ہر قسم کی عبادت کو جمع کر کے روح کی غذا اور اس کی لذت کا سامان کر دیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی عبادت کو جمع کر کے ہماری روح کی غذا کا انتظام کیا، اس کی لذت کا سامان، اس کی لذت کا سامان فراہم کیا. کتنی بڑی بات ہے نا. اللہ نے اسلام کے لیے اپنے بندوں کے سینے کھول دیے. آپ سوچئے جو عرب کی سرزمین تھی جہاں پہ یہودیت، نصرانیت، جسے کہا جائے فائر ورشپر اور کیا کچھ جسے کہا جائے بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا. کیسے بھیجا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. سورہ الفتح آیت نمبر 28. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور کیا اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ کیا کریں، تاکہ جسے کہا جائے دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اور اللہ تعالیٰ کافی گواہی دینے والا. آپ دیکھیے کیسے حرم کے اندر جب اس انداز سے دین کا جسے کہا جائے بول بالا ہوا، جو ہر طرح کے مذاہب تھے وہ پیچھے چلے گئے اور اسلام کا بول بالا ہوا، تو حرم کا داخلہ کیا ہو گیا؟ صرف مسلمانوں کے لیے خاص کر دیا گیا. کوئی کفار، کوئی مشرکین، کوئی فائر ورشپر حرم میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کو روک دیا گیا. یہ ہے اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے عبادت کو جمع کر کے میری اور آپ کی روح کا انتظام کیا اور اس کو لذت فراہم کی. میں اور آپ کبھی سوچتے ہیں اس انداز سے؟ پھر جو 5ویں فضیلت ہے وہ یہی وہ ایام ہے جن میں ہر قسم کی عبادت جمع ہے. جیسے آپ دیکھیے ان دنوں میں کلمہ شہادت کا اقرار، تجدید ایمان، کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا، نماز کو ادا کرنا، دیگر نفلی صلات، ان دنوں میں صدقہ و خیرات کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ان دنوں میں حج و قربانی جسے کہا جائے وہ صرف یاد رکھیے انہی دنوں میں ادا کی جا سکتی ہے. پھر یہ کہ ذکر، پھر آپ یہ دیکھیں کہ ذکر، دعا، تلبی جسے کہا جائے تلبی، جو آپ تکبیرات کا اہتمام کرتے ہیں نا، جسے کہا جائے تلبیہ پکارتے ہیں، وہ صرف ان دنوں کے ساتھ ہے. ہر قسم کی عبادت ان دنوں میں اکٹھا ہو جاتی ہے، اور جو ان دنوں کے علاوہ کسی جسے کہا جائے دنوں میں مخصوص نہیں ہے. اللہ اکبر. اس اعزاز کے اندر کوئی اور شریک ہی نہیں ہے. تو اب میں اور آپ سوچیں کہ جب اس میں ہر قسم کی عبادت جمع ہو گئی کہ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تجدید ایمان بھی کر رہے ہیں، کلمے کے تقاضوں کو بھی پورا کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات جسے کہا جائے کر رہے ہیں، اپنی زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں، حج و قربانی بھی کر رہے ہیں، تلبیہ بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں، استغفار بھی کر رہے ہیں، تکبیرات کا بھی اہتمام کر رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز ہو سکتا ہے؟ تو اللہ اکبر، کتنی خوبصورت دن ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ذوالحجہ کے جو ابتدائی 10 دنوں کی چھٹی فضیلت یہ ہے کہ یہ وہ ایام ہیں
کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ ایام ہیں جن کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ اور سیکنڈ انتہائی قیمتی ہے۔ ان دنوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے اعمال صالح کی شدید، ایک ہوتے ہیں نا اللہ کو محبوب ہوتے ہیں نا، ان کا اعلان عام ہوتا ہے۔ یہ بیسیکلی ایک اسپیشل آفر ہے جو سال کے باقی دنوں میں حاصل نہیں ہوتی۔ یہ نفع کمانے کا موسم ہے، یہ نیکیوں میں مقابلے کرنے کا ایک جسے کہا جائے وسیع میدان ہے، سنہرا موقع ہے، ایک بہترین اپارچونیٹی آپ کے پاس آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا، عشر ذی الحجہ میں کیے گئے اعمال صالح اللہ تعالیٰ کو جس قدر زیادہ محبوب ہے اتنا کسی اور دن میں نہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا پسندیدہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنا جان و مال لے کر نکلا لیکن کچھ بھی لے کر واپس نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچیے، حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں کے نیک اعمال سے بقیہ دنوں کے کسی عمل کا مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا، یہاں تک کہ جہاد سے بھی نہیں، جس کے فضائل کتنی معروف ہیں، کتنے مشہور ہیں۔ یعنی جانی جہاد سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے کہ انسان جہاں اپنی مال اور جان سب کو جسے کہا جائے لٹا کر آ جائے۔ یاد رکھیے، اگر آدمی کی جان یا مال کچھ بھی سلامت رہ گئی تو بات یہ ہے کہ پھر اس کے مقابلے میں تو اجر نہیں ہے، لیکن البتہ جو شخص جان و مال دونوں لے کر اللہ کی راہ میں نکلے، پھر کچھ بھی لے کر واپس نہ ہو، تو سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر کے شہید ہو جائے، یہی وہ تنہا شخص ہے جو ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں نیک اعمال سے اپنا جسے کہا جائے کمپیریزن کر سکتا ہے۔ ایک ایک لمحے سوچیے، ہم میں سے کس میں اتنی ہمت ہے کہ میں اور آپ اپنی جان اور مال پوری قربان کر دیں؟ اس کے مقابلے میں کس قدر آسان ہے کہ میں اور آپ اس جو اسپیشل آفر آپ کو ان 10 دنوں میں دی جا رہی ہے، اس سے فائدہ اٹھا کے اپنے اعمال صالح کے ذریعے سے اپنے دامن کو بھر لیں۔ آپ سوچیں نا، کون ہے ہم میں سے جو اتنی بڑی جرات کا مظاہرہ کر سکتا ہے کہ اتنی ہمت دکھا سکتا ہے کہ اپنی جان اور مال اللہ کے راستے میں قربان کرے؟ آج جو چھوٹی چھوٹی تکالیف آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں، ہم تو وہیں پہ سل جاتے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے، ہم کتنی کمٹمنٹ کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس ذرا سی تکلیف آئی اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ بھلا دیتے ہیں۔ کہاں یہ کہ میں اور آپ اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کریں؟ اس کے مقابلے میں کس قدر آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اسپیشل آفر سے میں اور آپ فائدہ اٹھا کے اپنے اعمال کو بہترین بنا لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنائے، اسی لیے بتایا، جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے ایام میں افضل ترین جو ایام ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، افضل الایام الدنیا ایام العشر، اللہ اکبر۔ جو جسے کہا جائے یہ جو 10 دن ہے، جسے کہا جائے یہ سب سے افضل ایام ہے، اور ذی الحجہ کے ابتدائی دنوں کی 7ویں فضیلت دیکھیے، یہ ہے کہ ان میں سے ایک دن عرفہ کا بھی دن ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ عرفہ کے دن سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی اور دن جہنم سے آزادی نہیں عطا فرماتا۔ اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے، پھر ان عرفہ میں ٹھہرے ہوئے لوگوں کے ذریعے اپنے فرشتوں سے فخر کرتا ہے اور کہتا ہے، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس سو میں جو عرفہ سے متعلق جسے کہا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ مجھے امید ہے کہ یہ جو صوم عرفہ کا روزہ ہے وہ کیا ہے، جو گزشتہ سال ہے اور آئندہ سال کے جسے کہا جائے جو بھی سال ہے ان میں گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور سوچئے کتنا اہم دن آتا ہے نا، الحمدللہ، الحمدللہ۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان
اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے کہ وہ اس سے پچھلے سال کے اور آئندہ سال بھر کے گناہ معاف فرما دے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کی کو اس دن کی فضیلت کو سمجھنے والا بنا دے. اب یہ دیکھیے کہ حاجیوں کے لیے عرفہ میں ٹھہرنا جسے کہا جائے کتنا اہم ہے نا، کہ حج کا رکن ہے، اس کے بغیر آپ کا حج نہیں ہوتا. الحج عرفات، حج جو ہے وہ عرفہ ہی ہے. بہت سے لوگ نادانی میں بعض اوقات نہیں جسے کہا جائے جس عرفہ میں ٹھہر پاتے ہیں، وادی محشر میں ٹھہر جاتے ہیں، تو یہ دو صحیح نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کی دعا تمام دعاؤں سے بہتر ہے، اور سب سے افضل کلمہ جو میں نے اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء نے کہا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کا ہے، تعریفیں اسی کے لیے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. کتنی اہم بات ہے نا. یہ وہ دعا ہے جسے کہا جائے جو بیسٹ دعا ہے، جسے کہا جائے یعنی یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سکھائی. ذوالحجہ کے دن کی جو ہم نے 9 فضیلت دیکھی، آخر میں ایک اور فضیلت دیکھتے ہیں کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی 8ویں فضیلت یہ ہے کہ ان کا جو 10واں اور آخری دن جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں تمام دنوں سے عظیم ترین دن یوم النحر قربانی کا دن ہے. اور پھر اس کے بعد والا دن وہ کون سا؟ یوم القر. یوم القر اس کے بعد والا دن. تو یاد رکھیں یوم النحر وہ دن ہے جس میں حج کے بیشتر اعمال انجام دیے جاتے ہیں. اسی دن جمرہ عقبہ کو کنکری ماری جاتی ہے، قربانی کی جاتی ہے، سر کے بال کٹوائے جاتے ہیں یا منڈوائے جاتے ہیں، طواف زیارہ کیا جاتا ہے، صحیح کی جاتی ہے. اور ایسے ہی اس دن سارے مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں، عید کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جسے کہا جائے تقبل اللہ منا و منکم کہتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں. چھوٹی فضیلت ہے. یاد رکھیے عشر ذوالحجہ کے فضائل بہت ہیں. اصل بات ہے کہ میں اور آپ چاہیں کیا کریں کہ ان مبارک دنوں کو غنیمت جانیں اور ان کو یوں ہی ضائع ہونے نہ دیں. ان میں ہر حال میں نیکی میں سبقت لے جانے کی بہت کوشش کریں. خوب خوب محنت کریں، خوب خوب جسے کہا جائے کوشش کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے. اب دیکھیے بہت ساری ضعیف احادیث اس کے حوالے سے آتی ہیں. میں آج ان پر تو روشنی نہیں ڈالوں گی، لیکن انشاءاللہ جہاں آج ہم نے آج فضیلت کو دیکھا، اب میں آپ کے سامنے ان کاموں کو رکھتی ہوں کہ جسے کہا جائے جو کرنے کے کام ہے. فضیلت تو پتہ چل گئی کہ یہ کیسے افضل الایام ہے، لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ کرنے کے کام وہ کون سے کام ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے اور بہت زیادہ فضیلت والے ہیں، جو انشاءاللہ آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ اس دنوں سے بہترین فائدہ حاصل کر سکیں گے. سب سے پہلے مجھے اور آپ کو جو کرنا ہے وہ ہے تجدید ایمان. یاد رکھیے ایمان دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے، اور فتنوں کے اس دور میں مجھے اور آپ کو مسلسل ریوائول کی ضرورت پڑتی ہے. ایمان کو بار بار ریوائو کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا. اب ایک صحابی تھے ابو عمر سفیان بن عبداللہ، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اسلام کے بارے میں مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجیے کہ جس کے بارے میں آپ کے سوا کسی اور سے نہ پوچھوں. آپ نے ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ قل آمنت باللہ ثم استقم. کہو میں اللہ پر ایمان لایا. میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ٹھیک ٹھیک قائم رہو، یعنی اس پر جم جاؤ. اللہ کرے میں اور آپ اس پر قائم رہیں. قل آمنت، تو آپ سب کہیے دوبارہ اپنے اپنے ایمان کو یہاں آنے کے بعد ریوائول کیجیے. اللہ تعالیٰ واقعی میں آپ پر ایمان لائیں. بس اللہ تعالیٰ اور ہمیں توفیق دے کہ اللہم اہدنا وسددنا، اللہ ہم اس پر ٹھیک ٹھیک قائم رہیں. النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلمات سے نوازا گیا تھا. آپ دیکھیے نا کتنے چھوٹے سے الفاظ، آمن تو
باللہ ثم استقم، لیکن اس میں سارا جسے کہا جائے دین کا خلاصہ آ گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ اپنی زبان اور دل سے اپنے ایمان کی تجدید کرو، اطاعت و فرما برداری کے کاموں میں ڈٹ جاؤ، اور اللہ رسول کی نافرمانی اور خلاف ورزی سے دور رہو۔ یاد رکھیے تجدید ایمان کا ایک اہم حصہ کیا ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں شرک سے توبہ کریں۔ اب دیکھیے آج ہمارے معاشرے میں کون سے شرک اعمال ہیں جو نہیں پائے جاتے، تو ضروری ہے کہ میں اور آپ دیکھیں اور پھر اب ان اعمال کو سوچ کر توبہ کریں۔ اب دیکھیں کتنا عام ہے غیر اللہ سے دعا کرنا، ان سے مدد مانگنا، ان سے فریاد کرنا، ان کی پناہ ڈھونڈنا۔ ایون آپ یہ دیکھیے کہ مطلب دین والے بھی بعض اوقات جب آپ پر پریشانی آتی ہے، آپ کی پریشانی بہت لمبی ہو جاتی ہے، آپ راستہ فرار حاصل کرتے ہیں، آپ کو جو کوئی جو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے آپ کر رہے ہوتے ہیں، آپ جسے کہا جائے جان کے نہیں کرتے، لیکن آپ کو کوئی وی نظر نہیں آتا۔ یاد رکھیے جتنا زیادہ آپ کا ایمان ہوگا، آپ اپنے ایمان میں اسٹرانگ ہوں گے، آمنت باللہ ثم استقم، اس میں استقامت اختیار کریں گے، آپ یقین جانیے آپ کی آزمائش بھی ٹف ہوگی۔ تو ایسے موقع پر جب آزمائش بعض اوقات انسان کی ٹف ہوتی ہے اور انسان کا ایمان اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، ایسے موقع پر انسان غیر اللہ کی طرف بھی جسے کہا جائے مائل ہو جاتا ہے، مراد ہے کہ ان سے دعا کرنے لگتا ہے، ان کے آگے ماتھے ٹیکنے لگتا ہے، ان کی نظر و نیاز کرنے لگتا ہے، جانور سے بات کرنے لگتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرے۔ تو اصل بات ہے بہت سے لوگ اللہ کے نبی کو پکارنے لگتے ہیں، یا علی، یا مدد، یا غوث، پتہ نہیں کیا کیا تعویذ گنڈے کا سہارا لینے لگتے ہیں، پتہ نہیں چھلا پہننے لگتے ہیں، اسی طرح غیر اللہ کے نام پہ ذبیحہ کرنے لگتے ہیں۔ کتنے کچھ ہیں جسے کہا جائے اپنے معاشرے میں میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے کتنی نفرت پیدا کرنے کے لیے عملیات کروائے جاتے ہیں، دیکھیے قبروں پہ جایا جاتا ہے، درخت یا جو بھی خاص جسے کہا جائے پتھر ہوتا ہے اس سے برکت لی جاتی ہے۔ یاد رکھیے یہ سارے وہ اعمال ہیں جن کے لیے مجھے اور آپ کو توبہ کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے جب تک میں اور آپ ایسے اعمال سے نہیں بچیں گے تو بات ہے کہ میں اور آپ ان اعمال کو پا ہی نہیں سکتے، ان افضل دن کی جسے کہا جائے کامیابی کو لے ہی نہیں سکتے۔ تو دوسری چیز انشاءاللہ جو میں اور آپ کریں گے تجدید ایمان کے بعد وہ کیا ہے؟ نماز۔ وہ کیا کریں گے انشاءاللہ؟ نماز، اپنی نمازوں کا اہتمام کریں گے۔ یاد رکھیے ایمان کے بعد جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ ہے الصلاۃ، نماز۔ اعمال صالح کی جسے کہا جائے محبوب ترین نیکی وہ کیا ہے؟ انسان فرائض اور اس کے بعد پھر واجبات، پھر سنن اور نوافل کا خاص اہتمام کرے، سنت موقدہ ہو، غیر موقدہ ہو، تہجد ہو، نفلی نماز ہو، سب کی ادائیگی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فرض کے بعد سب سے افضل صلات رات کی صلات یعنی تہجد ہے۔ تو میں اور آپ کیا کریں گے ان دنوں میں؟ خوب جسے کہا جائے اپنے فرائض کے اندر نمبر 1 قیام پہ زور دینا ہے آپ نے، اور آپ کا اپنے سجدے کو جسے کہا جائے جس کے بارے میں آپ سے بات کر چکی ہوں فضیلت میں نا، کہ آپ نے جسے کہا جائے اپنی انشاءاللہ اپنے قیام پر زور دینا ہے، کیونکہ آپ کو اس کے بارے میں حدیث بتائی تھی، اور سجدے میں چونکہ بندہ اپنے رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو انشاءاللہ جب بھی آپ فرائض ادا کریں، اپنی واجبات، سنن، نوافل، جس چیز کی جو بھی نماز نفلی کا اہتمام کریں گے، ایسے موقع پر کیا کریں گے؟ اپنے جسے کہا جائے قیام کو دیکھیں گے، اپنے سجود کو دیکھیں گے، اور خاص کر تہجد کا اہتمام کریں گے، کیونکہ فرض کے بعد جو سب سے افضل ترین نماز ہے وہ رات کی نماز ہے تہجد۔ پھر تیسرا کام انشاءاللہ جو آپ کریں گے وہ کیا کریں گے؟ صدقہ و زکوٰۃ، خیرات وغیرہ کرنا۔ بہت سارے لوگ کبھی جسے کہا جائے رمضان میں زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں نا، الحمدللہ اب اگر آپ کی زکوٰۃ رہ گئی ہے آپ ان 10 دنوں میں بھی دے سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ جیسے ہم رمضان کا اہتمام کرتے ہیں کہ اس میں اجر بڑھ جاتا ہے، سیم اس کے بارے میں کیا اجر ہے کہ بس یہ دن اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، کسی وجہ سے آپ کی زکوٰۃ رہ گئی ہے تو آپ ان دنوں میں بھی خوب زکوٰۃ کا اہتمام کر سکتے ہیں، صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں جگہ جگہ جہاں صلات کی ادائیگی کا حکم آتا ہے
ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ دینے کا حکم بھی آتا ہے نا، یاد رکھیے جو صلات ہے خالص اللہ کا حق ہے، اور زکوٰۃ کا فائدہ اللہ کے بندوں کو جسے کہا جائے پہنچتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حقوق کو اپنے دین میں کتنی اہمیت دی ہے نا، کہ صدقہ و خیرات کی فضیلت میں کتنی احادیث آتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس دن بھی بندہ صبح کرتا ہے، دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما، دوسرا کہتا ہے اے اللہ سمیٹ کر رکھنے والے کو بربادی عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی سمیٹ کر رکھنے والا ہو نا۔ وہ یہ نا جو آپ سورہ الہمزہ میں پڑھتے ہیں نا، کہ انسان کے اندر جو بخیلی ہے، اسٹرنجرنس ہے، یہ رکھتی گئی ہے۔ انسان اپنا مال سمیٹ کر رکھتا رہتا ہے، تو یاد رکھیے جب آپ سمیٹ کے رکھیں گے تو کہاں سے اس کا بدل پائیں گے، بلکہ بربادی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ ہمیں کل اللہ تعالیٰ جسے کہا جائے ایک بہترین شیڈ عطا کرتے، اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ نصیب ہو جائے۔ تو یاد رکھیے یا جتنا زیادہ آپ صدقہ کریں گے تو وہ صدقہ کل آپ کے لیے سایہ ہو جائے گا۔ ان 10 دنوں میں بہترین اپارچونٹی آپ کے پاس ہے کہ آپ خوب صدقہ کیجیے، جہاں صدقہ و خیرات کریں گے، جہاں جسے کہا جائے الحمدللہ آپ اپنی زکوٰۃ کا اہتمام کریں گے، ساتھ ہی صدقہ و خیرات کا اہتمام بھی کریں گے، اور الحمدللہ رب العالمین بہت مواقع ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ بس مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے۔ تیسرا کام جو جسے کہا جائے آپ جو کریں، چوتھا کام جو آپ کریں گے وہ کیا ہے؟ وہ جسے کہا جائے اپنے روزوں کا اہتمام کریں گے۔ آپ یاد رکھیے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں میں ہر نیکی کی ترغیب دی ہے نا۔ یاد رکھیے جتنی بھی نیکیاں ہیں ان میں سے ایک عظیم نیکی کیا ہے؟ روزہ صوم۔ یہ وہ نیکی ہے جس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بے شمار رکھا ہے، اور اس کا اجر دینے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی یہ حدیث بیسیکلی حدیث قدسی ہے، اور بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے قول ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل آدم ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وانا اجزی بہ۔ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے صوم کے، وہ بے شک میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی کتنی بڑی بات ہے کہ اگر آپ ان دنوں میں جسے کہا جائے روزہ رکھتے ہیں تو اس کا بدلہ کون دے گا آپ کو؟ اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ریوارڈ نہیں بتا رہے، وہ دیں گے تو کتنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں روزہ رکھا ہے الحمدللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کے بارے میں روایت آتی کہ ایک جسے کہا جائے زوجہ مطہرہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحجہ کے 9 دن، محرم کی 10ویں تاریخ، اور ہر مہینے میں 3 دن، یعنی مہینے کا جو کہتے ہیں نا کہ جو مہینے کے 3 دن اور ہر جمعرات و پیر کے روز روزہ رکھتے تھے۔ تو لہٰذا میں اور آپ اگر کوشش کر سکتے ہیں اس سنت کو ریوائول کرنے کی، اگر آپ 9 دن تک روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ کی اتنی صحت ہے، انشاءاللہ کنٹینیو کیجیے ہر دن، یعنی یہ سوچ کے کیجیے گا کہ یہ افضل الایام ہے، ان سے بڑھ کر تو کوئی دن ہے ہی نہیں۔ تو ان میں سے ایک بہت بڑی نیکی کیا؟ روزہ۔ اگر آپ 9 days تک رکھ سکتے ہیں، آپ کو اتنی صحت ہے تو گو ہیڈ، آپ کیجیے، آپ رکھیے۔ لیکن اگر آپ کسی وجہ سے نہیں رکھ پا رہے تو کم سے کم جمعرات اور پیر کا دن، یعنی اگر ان ذوالحجہ کے 10 days میں منڈے اور تھرسڈے آ جاتا ہے، آپ ان دنوں میں رکھ لیجیے، اور ساتھ ساتھ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا نہیں بھولیے گا۔ آج سوچے کہ عرفہ کے دن کے روزے کی تو کتنی کچھ فضیلت ہے نا، جیسے ہم نے کہا نا اگلے اور پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ۔ کوئی چھوٹا جسے کہا جائے کوئی چھوٹا اجر ہے نہیں نا۔ تو دعا کیجیے کہ میں اور آپ خوب جسے کہا جائے ان دنوں میں روزہ رکھیں اور اپنے رب کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے۔
تو انشاءاللہ اگر آپ میں سے کوئی رکھتا ہے تو اس انداز سے بہترین سنت سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اور اگر نہیں رکھتا اپنی کسی بھی عذر کی وجہ سے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے اگر آپ کی نیت۔ پھر یہ کہ انشاءاللہ جو پانچواں کام ہے کہ اگر آپ حج عمرے کا اہتمام کر سکتے ہیں ان 10 دنوں میں تو ضرور کیجیے۔ اس کے بارے میں بھی بہت ساری روایت آتی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے، اور وہ کیا آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان۔ پوچھا گیا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد۔ پوچھا گیا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا حج مقبول۔ اللہ اکبر، حج مقبول۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو یہ حج کرنے والا بنا دے۔ اب یہ دیکھیے نا، آج اگر یہ بات آپ کسی بھی جاننے والے لوگوں سے پوچھیں سب سے افضل عمل کیا ہے، اکثر لوگ کہیں گے شاید نماز، کچھ لوگ کچھ کہیں گے جسے کہا جائے مطلب غریبوں کی مدد کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، کوئی کچھ جواب دے گا، کوئی کچھ جواب دے گا۔ آپ سوچیے سب سے پہلی چیز تو اللہ کے نبی نے اس میں فرمائی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس کے بغیر کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کی ایکسیپٹ ہی نہیں ہے نا؟ لیکن چونکہ ہمیں احادیث کا سم ٹائم علم نہیں ہوتا تو ہم اپنی مرضی سے باتوں کو کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، سورہ یوسف کی آیت ہے۔ ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔ اللہ نہ کرے میں اور آپ ایمان کا دعویٰ تو کریں کہ میں اور آپ ایمان لائے، آمن تو باللہ، لیکن میرا اور آپ کا عمل میں کسی طرح سے بھی شرک جھلکے، یاد رکھیے شرک ہر عمل کو برباد کر دیتا ہے، حتیٰ کہ ایمان جیسی قیمتی دولت کو بھی، آپ کی اس قیمتی دولت کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ قرآن مجید میں آتا ہے سورہ الزمر آیت 65 میں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو آپ سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ انبیاء کرنے والے تھے شرک، پتہ تھا اللہ تعالیٰ کو نا کہ یہ جو انبیاء کی امتیں ہیں یہ شرک کرنے والے تھے، تو یاد رکھیے شرک کے ساتھ سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے اہم چیز ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور اور اس پر جم جائے اور ہر طرح کے شرک سے اپنے آپ کو نکالے۔ اسی لیے دیکھیے حج مقبول وہ حج ہے جس میں گناہ کا کسی طرح کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس گھر کا حج کیا، نہ کوئی بیہودہ گوئی کی اور نہ کوئی فسق کا کام کیا، تو اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو کر لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ اللہ اکبر۔ دعا کیجیے کہ میں اور آپ ایسا حج مبرور کریں، ایسا حج مقبول کریں جو نیکیوں سے بھرا ہو، تاکہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر لوٹیں جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مقبول کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں اور آپ کیا اس چیز کو لینا نہیں چاہتے؟ میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، تو یاد رکھیے جب ایک کے بعد ایک عمرہ کرتے ہیں اب تو یاد رکھیے یہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حج و عمرہ پے در پے کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں فقر و محتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کی گندگی کو دور کرتا ہے، اور حج مقبول کا ثواب جنت
ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین حج ادا کرنے والا بنا دے، بہترین مقبول مبرور حج جو نیکیوں سے بھرا ہو۔ الحمدللہ آپ کو پتہ چونکہ کووڈ کی وجہ سے اس دفعہ بھی آپ دیکھیں لوکل لوگ تو حج کریں گے، لیکن میں اور آپ الحمدللہ اگر کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، حالات مجھے اور آپ کو اجازت نہیں دیتے، لیکن ایسے موقع پر حاجی تو وہاں ہوں گے، ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں اور اللہ سے نیت تو رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ کی سچی نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ تو اجر دینے پر قادر ہے نا، اللہ تعالیٰ تو اجر دینے پر قادر ہے۔ تو دعا کیجیے کہ میں اور آپ جسے کہا جائے اگر انشاءاللہ موقع ملے، جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہاں کے نیٹو ہیں، حج اور عمرہ کریں تو خوب خوب ان کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ یہ حج اور عمرہ کرنا آپ کی فقر محتاجی کو اور آپ کے گناہوں کو دور کرے گا، جس طرح بھٹی لوہے سونے اور چاندی کی گندگی کو دور کرتی ہے۔ پھر یہ کہ اس کے بعد جو آپ عمل کریں گے وہ کیا ہے، وہ کریں گے جسے کہا جائے قربانی کرنے کا اور عید کی نماز کا۔ آپ یہ دیکھیے کہ صلات عید جو جس نے کہا جائے یہ جو صلات ہم عید پڑھتے ہیں، عید یہ اسلام کا ایک شعار ہے، ایک سمبل ہے۔ یاد رکھیے صلات عید کی ادائیگی کے لیے جسے کہا جائے مطلب میں اور آپ خود بھی اس کا اہتمام کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی، خاص کر عورتوں کو بھی ایسے موقع پر جانا چاہیے، خوب خوب جانا چاہیے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں شادی شدہ پیریڈز والی عورتیں اور غیر شادی شدہ پردہ دار خواتین کو لے کر نکلیں۔ حیض والی جو خواتین ہیں وہ عیدگاہ سے الگ رہیں گی، البتہ خیر اور مسلمانوں کی دعا میں حاضر ہوں گی۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو آپ نے فرمایا اس کی کوئی مسلمان بہن اسے اپنی چادر اڑا لے۔ اللہ اکبر۔ میں اور آپ اہتمام کریں اس موقع پر مساجد جا کر اس نماز کو ادا کرنے کا۔ آپ کو پتہ ہے تھوڑی ریلیکسیشن ملی ہے، کتنے 15%۔ اگر آپ کو موقع لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے آپ جا سکتی ہیں تو اس حدیث پر عمل کیجیے۔ پہلے تو جاتے تھے لیکن آج کل چونکہ کووڈ ہے، اتنا مکمل چیزیں لاک ڈاؤن سے نہیں نکلی ہیں، تو ایسے موقع پر اگر آپ کو موقع ملتا ہے، آپ کی دوسری ذمہ داریاں نہیں ہیں تو آپ ضرور جائیے اور اہتمام کیجیے، اور جو عامہ کرام کی دعا ہے اس میں شریک ہوئے۔ بہت ہی بہترین۔ ساتھ ساتھ کیا قربانی کا اہتمام، عشرہ ذی الحج کا آخری 10 دن میں جو 10واں دن ہے جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، اس روز قربانی کرنا سب سے زیادہ افضل ہے۔ سب سے زیادہ جو افضل ہے وہ یہی دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے بڑھ کر جو عظمت والا دن ہے وہ یوم النحر ہے، 10 ذی الحج ہے، اور اس کے بعد یوم القر، اور یوم القر سے مراد یوم النحر کے بعد والا دن یعنی 11 ذی الحج ہے۔ تو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورہ الکوثر آیت نمبر 2 میں کیا فرمایا؟ اپنے رب کے لیے صلات پڑھیے، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے اور ہر سال آپ قربانی کرتے رہے۔ آپ نے قربانی کی تاکید بھی کی، آپ نے فرمایا کیا جس شخص کے پاس وسعت ہو اور اس کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ کتنا عام ہے کہ لوگ قربانی میں بھی جسے کہا جائے جی چراتے ہیں، ایسے موقع پر سوچتے ہیں کہ شاید قربانی نہ کر کے ہم انہی پیسوں سے کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، کسی کا جسے کہا جائے ہیلپ کر دیں، کسی کو کسی بھی انداز سے اس کو ہیلپ آؤٹ کر دیں۔ تو یاد رکھیے اس دن سب سے اہم جو سب سے افضل عمل قوم جسے کہا جائے یوم النحر کے دن ہے وہ ہے قربانی۔ قربانی قرب سے ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ دین کیا ہے؟ آج بھی میں نے آپ کو جسے کہا جائے فضیلت میں شروع میں بتایا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ میں اور آپ اپنی مرضی سے اس قربانی کی جگہ آلٹرنیٹ استطاعت ہے، پیسہ بھی ہے لیکن آپ کو لگتا ہے اس سے زیادہ نیڈی لوگ ہیں، اب اس نیڈی کو ہیلپ کریں گے اور قربانی نہ کریں تو پھر عیدگاہ کے قریب ہی نہ جائیں۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا کرنے والا ہو۔ جو دین کی ریچولز ہیں جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بتا دیا ہے، مجھے اور آپ کو اس پر انشاءاللہ فوکس کرنا ہے۔ الحمدللہ۔ پھر آپ دیکھیے کہ الحمدللہ قربانی کرنے والا
کیا کرے گا نہ قربانی کرنے والا اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے. اگر میں اور آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو میں اور آپ کیا کریں گے؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھو اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو اپنے ناخن اور بال کاٹنے سے رک جائیں. اللہ اکبر. تو میں اور آپ بھی کیا کریں؟ ایون جسے کہا جائے کہ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کیا وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ آ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اپنے بال اور چمڑی میں سے کچھ بھی نہ کاٹے. چمڑا کیا ہے؟ اسکن. جیسے ہوتا ہے نا بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا جیسے بائٹنگ کی، نیلز بائٹنگ کی، اسکن بائٹنگ کی نا، تو کوئی بھی حصہ جسے کہا جائے نہیں کاٹ سکتے. اپنے بعض اوقات ہونٹ کی جیسے ہوتی ہے نا، ہونٹ میں جیسے آپ کی بہت ڈرائی ہوتے ہیں تو جیسے اوپر سے ایک پلسٹر سا بن جاتا ہے، یعنی چھوٹی سی جیسے ہوتی ہے نا پپڑی سی بن جاتی ہے نا، تو اس کو آپ نوچتے جا رہے ہیں ناخن کے آس پاس. بعض اوقات ایڑیوں میں جیسے کہا جائے آپ کی جیسے کہا جائے ہیل جو ہوتی ہے نا وہ کافی ڈرائی ہوتی ہے، تو پھر آپ اس کو ربنگ کر کے وہ ڈرائینس کو ہٹا رہے ہوتے ہیں. یہ سب منع ہے، کچھ بھی نہیں کاٹے جائیں گے اگر آپ قربانی کر رہے ہیں. لیکن اگر کسی کے پاس قربانی کی طاقت نہیں ہے تو وہ قربانی والے دن اپنے ناخن اور بال وغیرہ کاٹ لے تو اسے قربانی کا جسے کہا جائے ثواب مل جائے گا. مگر یہ تو جی اسے کیا ہے جسے کہا جائے اسے قربانی کا جسے کہا جائے ثواب ملے گا، تو یہ بات درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں جو حدیث سنن نبی داؤد کی پیش کی جاتی ہے وہ درست نہیں، یعنی وہ ضعیف حدیث ہے کہ جو لوگ جسے کہا جائے مطلب ایسے موقع پر اہتمام کر لیں اور پھر جسے کہا جائے سمجھے کہ ان کو اس کا ثواب مل جائے گا، تو وہ حدیث درست نہیں ہے نا. تو یاد رکھیے ناخن اور بال وغیرہ کاٹنے کا حکم صرف اس شخص کے لیے جو قربانی کرنا چاہتا ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ مطلب بہت سارے اہل علم ہیں، انہوں نے یہ لکھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانی کرنے والا چونکہ حاجی کے بعض اعمال میں شریک ہے اسی لیے اسے احرام کے بعض ممنوعات میں بھی شریک کر دیا گیا. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ آپ جسے کہا جائے حاجی تو حج کر رہے ہیں لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کا شریک بنا دیا کہ آپ ان کے بعض اعمال میں شریک ہو گئے. تو جیسے ان پر کچھ چیزیں ممنوع ہیں تو آپ کو بھی ممنوع ہو گئی. واللہ عالم بالصواب. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن ابو داؤد کی جو حدیث ہے نا، اس میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا تھا کہ مجھے اضحیٰ کے دن ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو عید منانے کا حکم دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ دن اس امت کے لیے بنا. ایک آدمی نے پوچھا آپ مجھے بتائیے کہ اگر میرے پاس عطیہ یا عاریت میں دیوی بکری یا اونٹنی ہو تو مجھے کیا میں اس کی قربانی کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اپنے بال اور ناخن کاٹ لو، اپنی مونچھیں کترا لو، اپنے ناف کے نیچے کے بال مونڈ لو، یہ اللہ کے نزدیک تمہاری مکمل قربانی ہو جائے گی. تو یاد رکھیے اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث جسے کہا جائے ضعیف ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے. تو ہم میں سے کوئی اس انداز سے کر کے کہ قربانی کے نام پر اس انداز سے نہیں کیا جا سکتا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد جو کرنے کا کام ہے وہ خوب جسے کہا جائے ذکر الہی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں، یعنی سورہ حج کی آیت ہے، آیت نمبر 27 سے 28. وہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں ان چوپائیوں پر جو پالتو ہیں، بس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ. مراد ہے کہ جب آپ قربانی کریں گے اس پر اللہ کا نام لیں گے تو خود بھی کھائیں گے اور جو لوگ غریب ہیں فقیر ہیں ان کو بھی دیں گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
عشر ذی الحجہ اللہ کے یہاں جتنا عظیم ہے، اس میں کیے گئے عمل اعمال صالح اللہ کو جس قدر زیادہ محبوب ہے اتنا کسی اور دن میں نہیں، لہٰذا ان دنوں میں کیا کرو، تحلیل و تکبیر و تحمید زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ تو کیا کریں گے، جہاں جسے کہا جائے آپ جسے کہا جائے خوب یہ کام کریں گے، وہاں جسے کہا جائے خوب تحلیل کریں گے، یعنی ذکر الہی میں جب قربانی کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر، ساتھ ہی خوب خوب جسے کہا جائے لا الہ الا اللہ کا اہتمام کریں گے، تکبیر کا اہتمام کریں گے، اللہ اکبر، تحمید کا اہتمام کریں گے، الحمدللہ۔ اور سوچئے کہ عید الاضحیٰ میں چاند دیکھنے یا اس کی اطلاع پانے سے لے کر 13 ذی الحج کی شام تک کثرت سے یہ آواز بلند تکبیر پکارنا سنت ہے۔ میں اور آپ چونکہ عورت ہیں تو عورتوں کو تو ہلکی آواز میں، لیکن مردوں کو چاہیے کہ وہ کیا کریں، جیسے ہی چاند دیکھیں اور 13 ذی الحج کی شام تک اس تکبیرات کا خوب خوب اہتمام کریں، اور وہ کیا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ میں اور آپ کیا کریں، خوب خوب ان دنوں میں جسے کہا جائے کثرت سے اہتمام کریں تکبیرات کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے کہ میں اور آپ خوب خوب تکبیرات کریں۔ نافع کی روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر عید الفطر اور عید الاضحیٰ، کون سے دو دن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ پہنچنے تک تکبیر پکارا کرتے تھے، عیدگاہ پہنچ کر امام کے آنے تک تکبیر کہا کرتے تھے، پھر جب امام آ جاتا تو اس کی تکبیر کے ساتھ ہی تکبیر کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو اکثر لوگ بہت ساتھ ساتھ تکبیرات پڑھتے ہیں، یہ بدعت ہے، اجتماعی تکبیر کا کوئی تعلق نہیں ہے دین سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی کہیں گے، امام اپنی کہے گا، درست یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص تنہا الگ الگ آواز میں تکبیر کہے۔ آج دیکھیے مسجدوں میں اس چیز کا بھی کتنا اہتمام ہوتا ہے نا، کہ خوب اس انداز سے تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ بھی ساری بدعت ہیں، آپ اپنی کہیں گے، امام اپنی کہے گا، اور جب امام آ جائے گا پھر آپ تکبیرات کو بند کر دیں گے۔ اس کے بعد جو کرنے کا کام ہے وہ کیا، نیک اعمال میں خوب محنت کرنا ہے، تمام اعمال صالح کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں ہر عمل چونکہ اللہ کو بہت محبوب ہے، ہم دیکھ چکے ہیں پچھلی حدیث میں، تمام علاوہ یعنی تمام اعمال کے علاوہ ہر وہ عمل یاد رکھیے جو اجر و ثواب ہے، اس کو مجھے اور آپ کو اہتمام کرنا ہوگا، چاہے وہ دعا ہو، چاہے وہ توبہ استغفار ہو، چاہے وہ تلاوت قرآن کریم ہو، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، چاہے علم کو حاصل کرنا ہو، چاہے دعوت اللہ کرنا ہو، چاہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے، چاہے انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہو، چاہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہو، صلہ رحمی وغیرہ کرنا ہو، صدقہ و خیرات کرنا ہو، تو میں اور آپ خوب خوب جسے کہا جائے ان 10 دنوں میں خوب نیک اعمال کو بجا لائیں گے۔ سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ عشر ذی الحجہ میں اعمال صالح میں خوب لگے رہتے تھے، یہاں تک کہ اس پر قادر ہونا دشوار ہو جاتا، اتنی محنت کرتے تھے ہمارے جسے کہا جائے اسلاف۔ میں اور آپ دیکھیں، ہم تو چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر ہی جسے کہا جائے اپنی کمرے لے کے بیٹھ جاتے، ہوتا ہی نہیں ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس پر طاقت نہیں رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود کرتے رہتے تھے، کس کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ایسا کرنے والا بنائے کہ میں اور آپ بھی خوب خوب اپنے رب کو راضی کریں، جو اعمال صالح کی لسٹ میں نے آپ کو دی ابھی، کہ خوب خوب جسے کہا جائے نیک اعمال کریں، خوب خوب جسے کہا جائے۔ ساتھ ہی جہاں آپ نیک اعمال کریں گے وہاں برائیوں سے بچنا بھی ضروری ہے، ورنہ ایسا نہ ہو ایک طرف تو اعمال صالح ہوں اور دوسری طرف وہ اعمال صالح آپ کے جسے کہا جائے وائپ آؤٹ ہوتے جائیں آپ کی برائیوں کی وجہ سے، آپ کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو یاد رکھیے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں جس طرح ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ایسے ہی گناہوں کا ارتکاب بھی سنگین اور شدید رخ اختیار کر لیتا ہے۔
یاد رکھیے یہ شریعت کا ایک عام سا قاعدہ ہے، فضیلت والی اوقات یا مقامات میں جس طرح نیکیوں کو اتنا زیادہ اہمیت حاصل ہے، اتنی عظمت حاصل ہے، ایسے ہی گناہوں کا ایسے موقع پر ارتکاب کرنا انتہائی خطرناک ہے، انتہائی خطرناک ہے۔ تو میں اور آپ کیا کریں گے؟ ہر طرح کے حرمت والے مہینوں میں ہر طرح کے ظلم و زیادتی سے، قتل و غارت سے، ہر طرح کے گناہوں سے اجتناب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ التوبہ آیت نمبر 36، کیا فرمایا؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم ولا تظلموا فيهن أنفسكم۔ بلا شبہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں، جس دن سے اس نے آسمان اور زمین کو بنایا، اور ان میں 4 حرمت والے ہیں مہینے ہیں، یہی دین کا سیدھا راستہ۔ تو ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ تو گناہ کر کے دراصل میں اور آپ کیا کرتے؟ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو ایسے تمام گناہوں اور نافرمانیوں سے بچنا چاہیے جو اللہ کی غضب کو، اللہ کی لعنت کا باعث ہو، چاہے وہ سودی کاروبار ہو، سودی لین دین ہو، رشوت ہو، زناکاری ہو، چوری ہو، ناحق کسی کا قتل کرنا ہو، یتیموں کا مال کھانا ہو، کسی کی جان کو یعنی کسی کی عزت لوٹنا، مراد ہے کہ کسی کی غیبت کرنا، کسی کی مال عزت و آبرو پر ظلم کرنا، کوئی الزام لگانا، معاملات میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، فریب سے کام لینا، امانتوں میں خیانت کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، صلہ رحمی نہ کرنا، رشتے توڑنا، بغض و کینہ رکھنا، حسد رکھنا، اللہ کے حق کے بغیر تعلقات توڑنا، بات چیت بند رکھنا، سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی کرنا، شراب پینا، کسی نشہ آور چیز کا استعمال کرنا، غیبت و چغلی کرنا، جھوٹی گواہی دینا، ناحق جسے کہا جائے دعوے کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا، داڑھی کے بال کو منڈوانا یا کتروانا، مونچھوں کو پس کے بجائے لمبی رکھنا، آلات موسیقی کو سننا، اپنے پاس جسے کہا جائے ان کو رکھنا، اور جسے اس طرح کی موویز اور گندی چیزیں دیکھنا، یا اسی طرح بہت سے ایسے کھیل جیسے تاش ہے، شطرنج ہے، پتے کھیلنا، پھر عورتوں کا بھی پردگی کے ساتھ جسے کہا جائے پھرنا، کافر عورتوں سے پھر جسے کہا جائے ان کو امیٹیٹ کرنا، ان سے مشابہت اختیار کرنا۔ یاد رکھیے ان کے علاوہ وہ تمام کام جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ جب تک میں اور آپ یاد رکھیے گناہوں سے نہیں بچیں گے، اعمال کی کیسے حفاظت کر سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ میں اور آپ جو بھی الحمدللہ ان 10 دنوں میں اعمال کا اہتمام کریں گے، ان میں سے کثرت سے ان کاموں سے بچیں گے جو کہ اللہ کی ناراضگی کے، اللہ کی نافرمانی کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کے اعمال کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ اتنے اہم دن ہے، بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے دے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اور آپ اپنے رب کو راضی کر سکیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے خوش ہو جائے۔ اور وہ اسی وقت ہوگا جب میں اور آپ خالص اپنے رب کے لیے کام کریں گے، اپنے رب کے چہرے کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس سے جسے کہا جائے جزا و ثواب چاہنے کے لیے۔ الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو آج کی جو الحمدللہ ذی الحج کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی ہوں گی، جہاں اس کی امپورٹنس فضیلت کا پتہ چلا، ساتھ ہی الحمدللہ آپ کو اس کے بارے میں یہ بھی پتہ چلا کہ کون کون سے اعمال ہیں جو کہ آپ کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو فائدہ دے گا۔ تھوڑا سا ایک دو چیزیں اور میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، اسپیشلی قربانی کے حوالے سے اکثر لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، تو میں نے آپ کے سامنے ایک دو باتیں قربانی کے حوالے سے بھی رکھنی ہیں تاکہ آپ اس چیز کو دیکھیں۔ یاد رکھیے قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی پہ اگر آپ تھوڑے سے غور و فکر کریں گے تو یاد رکھیے قربانی جو ہے وہ کیا ہے؟ قربان ہے نا، قاف را با ہے، اس کے معنی ہوتا ہے قریب ہونا، نزدیکی حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ورڈ استعمال
استعمال کیا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جانا، اور ایک اور دوسری آیت سورۃ البقرہ میں آتے 35، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ اسی طرح اگر ہم اس کی جسے کہا جائے ڈکشنری میننگ میں دیکھیں گے تو یہ کیا ہے، ما یتقرب به الی اللہ تعالی من ذبیحۃ وغیرہ، جس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، اس کی قربت تلاش کیا جائے، خواہ وہ ذبیحہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز۔ میں اور آپ چاہتے ہیں اللہ کا تقرب حاصل کرنا، اللہ کا قرب چاہتے ہیں نا، تو وہ ذبیحہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ تو یاد رکھیے اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی ذات سے قرب حاصل کرنے اور اس کی رضا کے لیے عبادت کی نیت سے اس کی بارگاہ میں کوئی بھی جانی یا مالی صدقہ پیش کرنا، یہ درس کیا ہے، اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں قربانی۔ اور قربانی میں جب تک اخلاص نہیں ہوگا تو بات نہیں بنے گی، اخلاص نہیں ہوگا تو بات نہیں بنے گی، کیونکہ آپ کو یاد ہے قرآن مجید میں سورہ الانعام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ رب العزت کے لیے جو جہانوں کا رب ہے۔ تو اعمال میں اخلاص کا کردار بالکل ویسے ہی ہے جیسے ریڑھ کی ہڈی میں انسانی جسم ہے، اگر ریڑھ کی ہڈی نہیں ہو تو جو انسان کا جسم ہے اس کا جو اسکیلیٹن ہے وہ قائم نہیں رہے گا۔ بالکل اسی طرح اخلاص اگر عمل میں نہیں ہے تو یاد رکھیے وہ عمل پھر بیکار ہو جائے گا، ردی ہو جائے گا، ناکارہ ہو جائے گا۔ تو بہت ضروری ہے کہ میں اور آپ اپنی قربانی میں اخلاص پیدا کریں، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ کمپٹیشن میں لگے۔ آپ دیکھیں کتنا عام ہے، اب ایک میڈیا کا دور ہے تو اتنا عام ہے، جیسے گاجر بکروں کی سیل اور جانوروں میں اتنا کمپٹیشن آ گیا کہ میرا جانور اتنی پرائز کا اور تمہارا جانور اتنے پرائز کا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ کی کیا حیثیت ہے۔ آپ نے اپنے رب کے لیے خالص اگر آپ نے 10,000 کا بھی بکرا کیا تو وہ لوگ جو لاکھوں کا بکرا کریں، لیکن آپ کا جو اخلاص ہے وہ آپ کو اللہ کے مقرب بنا دے گا، وہ قبولیت کی قربانی ہو جائے گی بنسبت ان لوگوں کی قربانی جو کہ جیسے کہا جائے اللہ کے چہرے کے لیے نہیں کر رہے، اللہ کے لیے خاص نہیں کر رہے، بلکہ شو آف کے لیے کر رہے، دکھانے کے لیے کر رہے۔ اسی لیے جیسے کہا جائے آپ دیکھیں اس میں کتنی ریا آ جاتی ہے نا۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ خالص چیزوں کو پسند کرتا ہے، ان اللہ لا يقبل من العمل الا من كان له خالصا وابتغي به وجهه، بلا شبہ اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتا جو خالص اسے کے لیے اور اس سے اللہ کی رضا مقصود ہو۔ تو یاد رکھیں جب تک میں اور آپ اس قربانی سے اللہ کی رضا کو نہیں چاہیں گے، اللہ کے چہرے کو نہیں چاہیں گے تو بات تو نہیں بنے گی۔ اور اللہ کی آپ کو یاد ہے کہ قربانی کا جو سب سے بڑا جسے کہا جائے ثمرہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ کے اندر تقویٰ ہے، آپ گناہوں سے بچیں، آپ کو گناہوں سے نفرت ہو، نیکیوں کا شوق پیدا ہو، قربانی اللہ کے لیے خاص ہو۔ آپ کو یاد ہے سورہ الحج میں کیا آتا ہے، لن ینال اللہ لحومہما ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم وبشر المحسنین۔ اللہ کو ہرگز نہ ان کا گوشت پہنچے گا اور نہ ان کا خون، لیکن اسے تمہاری طرف سے تقوی پہنچے گا۔ اس طرح اس نے تمہارے دلوں کو مسخر کر دیا تاکہ کیا کرو، تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہارے دلوں کو توفیق دی اس نیکی کو کرنے کی۔ اللہ کو تمہارا گوشت تھوڑی چاہیے، اس کا خون تھوڑی چاہیے، اس کو تو دلوں کا تقویٰ چاہیے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ میں اور آپ اپنی قربانی کو رائے گاہ ضائع ہونے سے بچائیں، اور قربانی کا جو اصل اور حقیقی مقصد ہے اللہ کا تقویٰ وہ پیدا کریں۔ جب آپ انشاءاللہ یہ پیدا کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی قربانی کی کرنے کے بعد جو آپ کو سکون ملے گا، سیٹسفیکشن ملے گی، آپ اللہ کی رضا پر راضی ہوں گے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ قربانی دراصل ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے نا۔ کیسے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی تھی وہ تمام جہان کے
کے لیے رکھ دی، کیسے انہوں نے اپنے لخت جگر کو قربان کرنے لگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک حکم کے آگے۔ کیا میں اور آپ کیا ایسا ایمان رکھتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے میں اور آپ ایسا کرنے کو تیار ہوں گے؟ نہیں۔ تو یاد رکھیے یہ وہی کر سکتا ہے جس کو دنیا سے بے رغبتی ہوگی، جس کے اندر تقویٰ ہوگا، جس کے اندر اخلاص ہوگا، دعوت اللہ ہوگی، جس کو اللہ تعالیٰ پر توکل ہوگا، جس کے اندر بردباری ہوگی، جس کی عبادت میں اخلاص ہوگا، جس کے اندر خشوع ہوگا، خضوع ہوگا، صبر ہوگا، ایثار ہوگا، عزم ہوگی، ہمت ہوگی، وہی یہ بہترین نمونہ پیش کر سکتا ہے۔ اور ہمارے لیے بہترین نمونہ کیا، بہترین اگزامپل کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان لوگوں میں سے جو اس کے ساتھ ایک اچھا نمونہ ہے۔ سورہ الممتحنہ آیت نمبر 4۔ تو یاد رکھیے جہاں ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سیم اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث آتی کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن قربانی کی، کیا دیکھا کہ کچھ لوگوں نے اپنی قربانیاں نماز عید سے پہلے ذبح کر لی۔ اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ وہ نماز سے پہلے ہی ذبح کر چکے تو فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی ذبح کر لی تو وہ اس کی جگہ اور جانور ذبح کرے، اور جس نے ذبح نہیں کیا حتیٰ کہ ہم نے نماز پڑھ لی تو وہ اللہ کے نام پر ذبح کرے۔ اللہ اکبر۔ یعنی بیسیکلی اب آپ نے جسے کہا جائے عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے اگر قربانی کر لی تو یہ دراصل کیا ہے؟ خلاف سنت ہے، یہ عام صدقہ ہے، یہ قربانی نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سیم اسی طرح دیکھیں قربانی جب آپ کرتے ہیں تو یہ قربانی دراصل اللہ کی شکر گزاری آپ کے اندر پیدا کرتی ہے۔ جب آپ اللہ کے راستے میں اللہ کی مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں تو یاد رکھیے یہ آپ کے اندر اللہ کی نعمتوں کا دراصل کیا ہے؟ شکر گزاری، یعنی آپ پھر شکر گزار بنتے ہیں۔ پھر آپ کے اندر دیکھیں جب آپ قربانی کرتے ہیں تو آپ کے اندر جسے کہا جائے ایک خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، آپ کا دل چاہتا ہے آپ غریبوں کی مدد کریں، مسکینوں کی مدد کریں، عام انسانوں کی خدمت کریں، عام انسانوں کو کھانا کھلائیں، مسلمان ہے کوئی دکھی انسانیت ہے اس کی خدمت کریں۔ اسی لیے آتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، ان میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح یہ بھی کہا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کیا ان میں سے کچھ بھی، یعنی ان میں سے تم بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والوں کو بھی کھلاؤ اور مانگنے والوں کو بھی۔ تو قربانی کے بارے میں آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، صدقہ بھی کر سکتے ہیں، اور جو غریب ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ پس کھاؤ، اور یہ بھی آتا ہے فَكُلُوا وَادْخُرُوا وَتَصَدَّقُوا، پس کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو، یعنی آپ خود بھی کھائیں، اپنے پاس اسٹور بھی کر سکتے ہیں اور صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ الحمدللہ جب آپ قربانی کا جانور کو دیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی جسے کہا جب بہت رحم دلی کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ جب تم اسے جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبیحہ کرو، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک ذبح کرنے والا اپنی چھری تیز کر لے اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائے۔ ایک ہی تیز جب ذبیحہ کرتے نا تو ایک کٹ میں جسے کہا جائے وہ آرام سے ہو جاتے، لیکن اگر آپ کی چھری جسے کہا جائے جس سے ذبیحہ کیا جا رہا ہے وہ تیز نہیں ہے اور آپ اس کو طاقت لگا کے اس پہ محنت کرتے ہیں تو آپ سوچیں کتنی ایک جانور کو تکلیف پہنچتی۔ یہ ہے ہمارا دین اسلام کہ جانور کے ساتھ بھی جب حکم ہے کہ اللہ کے نام پر اس کو ذبح کرو تو اس کو اذیت نہ دو۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ کہ یاد رکھیے قربانی سب سے عمدہ مال خرچ کرنے کا سبب بھی دیتی ہے، یعنی مراد بہترین سبق ہے کہ میں اور آپ ایسے موقع پر بہترین جانور اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، کیا تم پوری مکمل نیکی ہرگز حاصل نہیں کرو گے یہاں تک کہ ان میں سے خرچ کرو جسے تم محبت رکھتے، اور تم جو بھی چیز خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ تو آپ کو اپنے مال سے محبت ہے، تو ایسے موقع پر قربان کیجیے اللہ کے راستے میں بہترین جانور، اور اللہ کی اس محبت کو حاصل کریں کہ میں اور آپ کامل محبت کامل لیکن کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ میں اور آپ اللہ کے راستے میں اپنی محبوب چیز کو خرچ نہ کریں۔ تو اللہ اکبر، جتنا آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے
یاد رکھیے بہترین جانور خرچ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قربانی میں 4 جانور جائز نہیں ہے۔ کون کون سا جانور جائز نہیں؟ کانا، دیکھنا مطلب کانا ہو، جس کا کانا پن ظاہر ہو، بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، پھر یہ کہ لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، جسے باقی رہا جسے کہا جائے مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ یعنی لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، جس کے اندر کوئی بیماری نہ ہو، یعنی وہ جانور جو بالکل جسے کہا جائے تندرست ہو۔ یاد رکھیے ایسا جانور جس کے اندر کوئی عیب ہو وہ بالکل جائز نہیں ہے۔ بعض اوقات جب ہمیں پتہ نہیں چلتا، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بڑھاپے جسے کہا جائے، بعض اوقات جانور بہت بڑی عمر کا ہوتا ہے، بعض اوقات جسے کہا جائے عمر سے چھوٹا ہوتا ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے نا۔ پھر یہ کہ جب آپ قربانی کرتے ہیں اپنی مال اور اپنی مطلب قربانی کرتے ہیں، تو یہ چیز بھی آپ کے اندر مال اور اولاد کو قربان کرنے کا درس دیتی ہے۔ مراد یہ کہ جب آپ ایک دفعہ اللہ کے راستے میں مستقیم ہو جاتے ہیں، الحمدللہ قائم رہتے ہیں، تو پھر ایسے موقع پر آپ کو اپنے مال و دولت، گھر بار، ملک کو چھوڑنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ آپ اپنے رب کی خاطر ہر کچھ قربان کرنے کو تیار رہتے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کس کی خاطر جسے کہا جائے اللہ کی خاطر کیسے مکہ کی گنجان وادی میں اپنی بیوی حاجہ علیہ السلام کو جسے کہا جائے چھوڑ کر آ گئے نا، کیسے چھوڑ کر آ گئے۔ تو ایک بات ساری یہ کہ جب آپ اللہ کے راستے میں اس انداز سے کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی خاطر ہی یہ سب کام ہو سکتا ہے۔ پھر یہ بھی آپ دیکھیے کہ جب آپ قربانی کرتے ہیں تو الحمدللہ آپ کی اپنی ٹریننگ ہوتی ہے، آپ کا اپنی جسے کہا جائے آپ کے اندر ایک جسے کہا جائے نا، کہتے ہیں نا کہ مطلب آپ کا آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ سب کچھ اپنے رب کے راستے میں دے دیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ الحمدللہ کچھ جسے کہا جائے جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کچھ جسے کہا جائے وقتی طور پر کچھ کاموں سے جسے کہا جائے اجتناب کرنے، جیسے جسم کے بال نہیں کاٹنا، ناخن نہیں کاٹنا، جسم سے کوئی چمڑا نہیں کاٹنا، اور خاص کر داڑھی وغیرہ یا انڈرام جو بھی چیزیں ہیں بال وغیرہ ان کو نہیں کتروانا، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا۔ اور اگر قربانی میں کوئی عیب ہے یاد رکھیے، جیسے کانا ہے، لنگڑا ہے، کان کٹا ہوا ہے، سنگ کٹا ہوا ہے، تو جسے کہا جائے تو ایسے جانور جسے کہا جائے اس کی آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے مطلب الحمدللہ بہترین جانور اللہ کے راستے میں دے، جو بھی آپ کی حیثیت ہے، انشاءاللہ کل آپ کے لیے بہت اس میں آسانی ہوگی۔ جب آپ قربانی کرتے ہیں تو دراصل آپ اپنی خواہشات کو قربان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کو بہت کچھ درس سکھاتی ہے۔ تو میں اور آپ اس میں ذرا سے بھی غفلت نہ کریں۔ بعض اوقات لوگوں کے پاس بہت مال ہوتا ہے، گھر جائیداد، لیکن جب قربانی کرنے کی باری آتی بس ایک گائے میں حصہ لے لیا۔ یہ دنیا کی ساری لگژریز لینے کو تیار ہے، لیکن اللہ کے راستے میں ایک چھوٹا سا حصہ دیتے ہیں، اور اب سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس فریضے کو ادا کر دیا۔ اللہ نہ کرے یہ جو خود غرضی ہے، یہ جو بخیلی ہے، یہ جو فضول خرچی ہے، یہ جو ریا ہے، یاد رکھیے یہ اتنی عام ہو گئی ہے، یہ پورے معاشرے کو اب عام ہو، خواص ہو، سب کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ میں اور آپ اسی وقت اللہ کے حقوق کو ادا کر سکتے ہیں اور بندوں کے حقوق کو، کہ جب میں اور آپ اس قربانی کی روح کو جانتے ہو، اللہ کو راضی کرنا جانتے ہو، اللہ کے چہرے کے لیے کرنا چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین انداز سے اس جذبے پر عمل کرنے والا بنا دے، بہترین جانور اپنے رب کے راستے میں خرچ کرنے والا بنا دے۔ جب آپ قربانی کرتے تو اپنی خواہشات پر چھری پھیر رہے ہوتے، اللہ کی خاطر دے رہے ہوتے کہ کوئی بات نہیں، میں نے اگر عید کا سوٹ نہ بھی بنایا لیکن اپنے رب کے راستے میں بہترین قربانی دی، صرف اپنے رب کے چہرے کے دیدار کے لیے، تو وہ آپ کو کیوں نہیں دے گا؟ کہ کس کا دل نہیں چاہتا بہترین چیز کھائے، پیے، پہنے، اوڑے؟ لیکن اللہ کے راستے میں جب قربانی کی بات آتی ہے تو ہم ایک حصے پر ہی قناعت کرتے ہیں، چاہے بچوں پر $100 کھانے پہ، ان کی نیڈس پر، ان کے جسے کہا جائے ان کے کپڑوں پر خرچ کریں، لیکن اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تو بس اب وہی بات ہے کہ جو جس اخلاص کے ساتھ خرچ کرے گا تو وہ ویسے ہی انشاءاللہ اپنے دل کے تقوی کو پا لے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو بہترین تقوی عطا کر دے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اللہم آمین۔
جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی. انشاءاللہ یہیں پہ روکیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے ان 10 دنوں میں بہترین نیکی کروا لیں. اللہ تعالیٰ ہم میں تو طاقت نہیں ہے، لیکن آپ علی کل شیء قدیر ہے نا، تو آپ ہم سے یہ کام کروا لیں. اور خاص کر اس دعا کو لازم آپ نے عرفہ کے دن پڑھنا ہے، کثرت سے اپنی تمام حاجات کو سامنے رکھ کر خوب خوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسان کر دے. آپ کے اگر کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ آپ کر لیجیے. آپ مائک لینا چاہتے ہیں تو لے لیجیے انشاءاللہ. کوئی سوال ہے آپ میں سے کسی کا؟ سسٹر فاطمہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس میں اس کو چاہ رہی تھی، یہ بھی ریکارڈنگ میں آپ کی آ جائے کہ جو ہے اگر فیملی میں ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ کر رہے ہیں تو مطلب ایک قربانی بھی ایٹ لیسٹ ایک قربانی کریں، ہے نا. اور دوسرا یہ کہ یہ جو روزے ہم رکھتے ہیں 1 to 9، اس کی مجھے بھی کلیئرٹی مطلب ریمائنڈر چاہیے تھا کہ یہ ہم فرسٹ 8 جو ہیں وہ تو نفلی مطلب مس روزوں میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں نا، مگر یہ 9th کاؤنٹ نہیں ہوگا، رائٹ؟ جی، آپ دیکھیں کہ جزاک اللہ بارک اللہ فیک. الحمد للہ جہاں تک قربانی کی بات ہے، جو گھر کا جو بھی صاحب حیثیت ہے اگر وہ کرے گا تو وہ پورے گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جائے گی. ٹھیک ہے، قربانی ہو جائے گی. لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، ایک ہوتا ہے نا کہ ایک جسے کہا جائے مطلب ایک وہ والی حالت ہے کہ بس اتنا ہے کہ ایک قربانی کریں گے تو وہ سب کی طرف سے کفایت. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے زیادہ دیا ہے، وائی ناٹ. پھر آپ اس دن کا تو سب سے زیادہ پسندیدہ ہی عمل یوم النحر کے دن قربانی ہے. اور قربانی قرب سے ہے. میں اور آپ اگر اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو ایک قربانی پہ اکتفا کرنا چاہتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، کیجیے. لیکن حیثیت زیادہ ہے، آپ ایک سے زیادہ قربانی کر سکتے ہیں، بالکل آپ کر سکتے ہیں. دونوں چیزیں انشاءاللہ جائز ہے، لیکن ایک قربانی جو اصول کے حساب سے وہ پورے گھر والوں کے لیے کفایت کر جائے گی. جہاں تک روزے کی بات ہے، تو الحمدللہ تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ جہاں تک روزے کی بات ہے تو آپ اس میں جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس میں آپ 1 سے لے کر 9 دن تک کا روزہ ہے نا. لیکن آپ دیکھیے 9 جو دن ہیں اس کی اسپیشل فضیلت آئی ہے نا کہ اگلے اور پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ. تو اس کو آپ عرفہ کے دن کے روزے کے حساب سے، کیونکہ آپ کیا ہے بیسیکلی اس دن آپ حاجی کے ساتھ ہیں. جیسے حاجی اس دن روزہ نہیں رکھتا، آپ رکھتے ہیں اس دن کا اجر حاصل کرنے کے لیے. تو اس دن میں حاجی قربانی کرتا، آپ بھی کرتے ہیں. تو جو لوگ حج پہ نہیں جاتے وہ اسپیشل کام یہ کرتے ہیں کہ حاجی وہ ساری ممنوعات جو اللہ تعالیٰ نے اس پر کی ہوتی ہیں اس کو سب کو لاگو کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ روزہ نہیں رکھے گا. میں اور آپ جو کہ حج پہ نہیں جا رہے اس سال، تو میں اور آپ اس روزے کا اسپیشل اہتمام کریں گے نا. تو اس دن کا عرفہ کے دن سے آپ کی نیت سے رکھیں گے جس کی فضیلت حدیث میں آئی ہے. اور باقی جسے کہا جائے جو 8 دن ہے اس پہ آپ اپنے جسے کہا جائے جو بھی آپ کے چھوٹے ہوئے روزے اس کی انشاءاللہ نیت کر سکتے ہیں. واللہ اعلم بالصواب. جی انشاءاللہ. باقی کس کا جو سوال ہے جی سسٹر امبر آپ لے لیجیے مائک اپنا انمیوٹ کر لیجیے. کہ فیڈ بیک بھی دیجیے کیسا لگا آپ لوگوں کو آج کا ایک آپ کو ریمائنڈر ملا. جی امبر پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر فاطمہ، ماشاء اللہ سیشن بہت زبردست تھا اور ساری چیزیں ریوائز ہو گئیں. کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو پتہ ہوتا ہے لیکن فار دا ٹائم بینگ بھول گئی ہوتی ہیں سال کے دوران، تو وہ ساری چیزیں ریفریش ہو گئی اور بڑے اچھے ٹائم پہ الحمدللہ یہ سیشن ہو گیا کہ شروع ہونے میں بھی ٹائم ہے تو مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر کرنے کے لیے اور اپنی روٹین کو سیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ بچوں کی بھی ابھی چھٹیاں شروع ہوئی ہیں تو اچھا ہے کہ ہم لوگ ابھی جو ہیں ہمارے پاس 1 ویک اس میں ہم اپنے آپ کو اس کام کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ تیار کر لیں گے. تو الحمد میرا کویشچن یہ تھا اس میں کہ ابھی جیسے آپ کہہ رہی تھیں کہ قربانی گھر کا اگر ہیڈ کر لیتا ہے، میل کر لیتا ہے تو وہ پوری فیملی کو مطلب اگر نیت کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ کفایت کر جاتی ہے. تو اگر اس میں اگر مطلب جیسے ہسبینڈ نے کر لی اس میں بیوی اور بچوں کی ہو گئی، اور اگر بیوی بھی کرنا چاہتی ہے جیسے آپ نے کہا کہ کریں،
تو کرنا چاہتی ہے، اور لیکن وہ اس میں نیت جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کی طرف سے، مطلب مدر کی طرف سے یا فادر کی طرف سے، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ مجھے اس میں تھوڑی کنفیوژن ہے کہ اگر کرتی ہے فیمیل تو اس کا ضروری تو نہیں کہ وہ اپنے نام سے ہی کرے، یا اپنے نام سے کرنے کے بعد کسی اور کے نام سے کرنی ضروری ہے، کچھ ایسا اس میں کیا ہے؟ اس کو تھوڑا سا کلیئر کرتے ہیں۔ بارک اللہ، جی میں سمجھ گئی، بارک اللہ فیک۔ اس میں دیکھیے کہ الحمدللہ جیسے ابھی آپ کے سامنے بات رکھی کہ اگر میل کرتا ہے تو وہ پوری کی گھر والے جو بھی اس کے اہل و عیال ہیں کفایت کر جائے گا، لیکن الحمدللہ اگر بیوی کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، وہ خرچ کرنا چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس اگر زندہ ہیں ان کے نام سے کرنا چاہتی ہے، الحمدللہ کا بالکل مطلب کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ زندہ لوگوں پر جسے کہا جائے نافذ ہوتی ہیں نا، یعنی میں اور آپ ابھی زندہ ہیں تو قربانی کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، ہے نا۔ آپ اپنے پیرنٹس کے لیے اگر آپ اپنے نام سے بھی کرتی ہیں تو چونکہ آپ اپنی پیرنٹس کا اصل ہیں، آپ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے لیے دنیا میں لانے کا ذریعہ بنایا، تو لہٰذا آپ ان کے نام سے کریں تو بھی ٹھیک ہے، آپ اپنے نام سے کریں تو بھی ان کو اجر ملے گا، دونوں صورتوں میں آپ کے والدین کو انشاءاللہ اجر ملے گا۔ لیکن اگر آپ ان کے نام پر اسپیشل کرنا چاہتی ہیں، بالکل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ زندہ ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ یہ چیزیں انشاءاللہ ان کو فائدہ دیں گے۔ لیکن اگر کسی کے پیرنٹس دنیا میں نہیں ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور وہ ایسے موقع پر اپنے پیاروں کے لیے جیسے کہا جائے مطلب اپنے جو بھی دنیا سے جا چکے تو ان کے نام پر قربانی کرنا چاہتا ہے، تو اس کے بارے میں اسکالرس کی بہت زیادہ ڈفرینٹ اوپینین ہے، ٹھیک ہے۔ جو زیادہ تر جو اقوال جس چیز میں آتے ہیں وہ یہی آتے ہیں کہ جو جتنی بھی عبادات ہیں اس کا مکلف ایک زندہ انسان ہے نا، مردے سے نہیں پوچھا جاتا، جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کی زندگی کا جو ایک عمل کا جو ایک جسے کہا جائے زندگی میں عمل کی راہیں ختم ہو جاتی ہیں نا، تو جو لوگ مردہ دنیا سے چلے گئے تو وہ مکلف نہیں ہیں آپ جسے کہا جائے نا، لیکن آپ کو اتنا پتہ ہے کہ مرنے کے بعد 3 چیزیں فائدہ دیتی ہیں، یاد ہے آپ کو پہلے بھی حدیث کا مفہوم بتایا تھا کہ علم نافع، کوئی بھی ایسا علم جو ایک مرنے والے نے چھوڑ دیا تو وہ اس کو قبر میں بھی فائدہ دے گا۔ اسی طرح صالح اولاد، اگر اولاد نیکی کے کام کرتی ہے تو وہ چاہے وہ قربانی کرے، کوئی بھی کام کرے، اس میں سے اس کے جو بھی مردہ ہے چاہے والدہ ہو یا والد ہو اس کو اجر ملے گا۔ اسی طرح کوئی بھی ایسا نیکی کا کام جو وہ دنیا میں کر کے جسے کہا جائے اس نے مطلب کیا، جیسے اس نے کہیں بھی جسے کہا جائے ایسا ادارہ قائم کر دیا جہاں لوگ قرآن پڑھتے پڑھاتے، کوئی ہاسپٹل میں مدد کر دی، تو ایسے وہ تمام چیزیں بھی انشاءاللہ کل اس کو فائدہ دیں گے۔ اب جہاں تک بات ہے کہ جو لوگ مردہ کے نام سے کرتے ہیں اور جو اس کی اجازت دیتے ہیں، اس میں سے بہت سارے اسکالرز ایسے کہتے ہیں کہ صدقے کی نیت سے آپ جیسے کہا جائے ذبیحہ کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ صدقہ ہوگا تو بیسیکلی پھر اس میں سے آپ خود نہیں کھا سکتے، وہ صدقہ بیسیکلی پھر غریبوں کو ہی جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قربانی کا جب آپ جانور ذبح کرتے تو اس میں سے آپ نے دیکھا قرآن کی آیت ہے، آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں، حدیث میں بھی آتا ہے ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو صدقہ بھی کر سکتے ہیں نا۔ لیکن جب اگر آپ اپنے پیرنٹس جو دنیا میں نہیں ہیں یا کوئی بھی پیارا اپنا وہ دنیا میں نہیں ہے تو اس میں پھر آپ صدقے کی نیت سے جسے کہا جائے اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کو کیا جا سکتا ہے، اور صدقے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ صدقے میں جب آپ کریں گے تو وہ چیز صدقہ ہے تو پھر وہ سب غریبوں تک وہ گوشت رہ جائے گا۔ تو امید ہے کہ یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی انشاءاللہ العظیم، ٹھیک ہے نا امبر؟ مجھے امید ہے آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ جی بالکل، مجھے یہ بھی واقعی پوچھنا تھا جو آپ نے خود کلیئر کر دیا کہ اگر جیسے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے تو گھر میں اگر گائے کی جاتی ہے، لیٹ سے کہ اس کے 7 شیئرز ہوتے ہیں تو 5 بچے کہتے ہیں جی ہم 5 بچوں کے، اور ایک مدر کا اور ایک فادر کا، تو مدر تو حیات ہے لیکن فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو اس کا مطلب ہے فادر کے نام کا پھر اس میں ڈالنا صحیح نہیں ہے جی کیونکہ ان کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے۔ آپ بیسیکلی کریں گی تو پھر اس میں جو صدقے کی نیت کریں گی، بیسیکلی آپ کو پھر قربانی کے حساب سے، کیونکہ قربانی جو ہے میں نے بتایا نا جتنی بھی عبادات ہیں وہ زندہ لوگوں کے لیے، جو مردہ ہیں صدقہ ان کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہے ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی میری ماں اس دنیا سے چلی گئی لیکن اگر وہ زندہ ہوتی تو اس کا یہ ارادہ تھا کہ وہ یہ کرتی، اللہ کے نبی نے کہا تم کرو،
اب اسی طرح کا کوئی پیرنٹس ہے وہ کہہ کے چلے جاتے ہیں ہاں کہ میرے مرنے کے بعد جو میری جائیداد ہے اس میں سے قربانی کرنا. اب یہ کیا انہوں نے ایک چیز کو فکس کر دیا, ٹھیک ہے, ایک چیز لکھ دی ہے, تو پھر ایسے موقع پر اگر ان کی جائیداد میں سے پھر آپ کو اس میں سے کرنا پڑے گا. کہنے کا مقصد یہ کہ جو چیز کوئی چیز اپنے آپ پر جان کے فرض کر لی یا اس طرح سے چیزیں کر لی تو ٹھیک ہے, لیکن جیسا کہ کچھ پیرنٹس مطلب عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ کہتا نہیں ہے, لیکن ہم اپنی محبت میں ان کی مطلب ان سے جو اتنی محبت کرتے ہیں تو قربانی کرتے ہیں. تو اس میں اسکالرس اس انداز سے کہتے ہیں کہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ زندہ لوگ اس کے لیے مکلف ہے نا, جو مردہ ہے ان کا وہ اس کے مکلف نہیں, لیکن ان کو جو چیز قربانی میں فائدہ دے گی وہ صدقہ. تو آپ صدقے کی نیت سے پھر اس کو اس حصے کو جیسے کہا جائے غریبوں میں جیسے کہا جائے قربانی کر کے اس کو غریبوں کو دے سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ ٹھیک ہے. تو اب کسی کا کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ کر لیں. جی سسٹر عافیہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر فاطمہ ماشاء اللہ سبحان اللہ, بہت اچھا ٹاپک, بہت اچھے ٹائم پر اور بہت جسے کہیں کہ ڈیٹیل میں الحمدللہ آپ نے سمجھایا ہے. اور وہی بات کہ بہت اچھا ایک ریوائول ہو گیا ہے ٹائم سے پہلے. ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ سے سن کے, اور میں تو یہ پوائنٹ نوٹ کر رہی تھی کہ بچوں کو کس طرح سے ہم اس پہ جو ہے نا بتا سکتے ہیں, کیونکہ یہ ہماری بھی ایک اچھی ریویژن ہو گئی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو, بچوں کو بھی اس طرح سے جو ہے چیزوں کو بتائیں, پوائنٹس بتائیں, کیونکہ بچوں کو یہاں سے سمجھانا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے. اس سے سب پہلے ہم سمجھ لیں تو پھر بچوں کو بتانا پھر بھی آسان ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ جزاک اللہ خیر, تو وہ بھی کریں گے. اچھا, میرا سوال اس میں یہ تھا کہ اب ہم جیسے گھر میں جیسے قربانی ہو رہی ہے, گائے کی قربانی ہو رہی ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے 5 بھائی ہیں تو ان میں سے ایک بھائی کی حیثیت نہیں ہے اتنی, اگر یا وہ نہیں کر رہا کسی بھی وجہ سے, کم عقلی ہے یا کسی بھی اور بندش کی وجہ سے نہیں کر پا رہا, تو اب جیسے ایک بھائی نے کہا کہ میں اپنا کر رہا ہوں اور میں اپنے والدین کا کر رہا ہوں, تو کیا اس طرح سے حالانکہ والدین جو ہیں وہ نہیں ہیں یہاں پہ, لیکن وہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ میں اپنا کر رہا ہوں والدین کا کر رہا ہوں, اور لیکن وہ جو 5واں بھائی ہے اس نے نہ ہی خود کیا نہ ہی کسی سے ریکویسٹ کی کہ میرے نام پہ کر دے. تو جس بھائی نے اپنے والدین کے نام سے کیا, تو کیا اس پر یہ مطلب اس پہ یہ وہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنے بھائی کے نام سے پہلے کرے, لائک پریفرنس وائز, کہ پریفرنس وائز جو مرحوم والدین ہیں وہ پریفرنس میں پہلے آتے ہیں, یا جو حیات ہے جو بھائی جس پہ فرض بھی ہے اگر تو وہ صاحب استطاعت ہوتا ہے تو اس پہ فرض ہے تو وہ اس کی پریفرنس زیادہ افضل ہوگی. تو اس کا پریفرنس وائز مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ جی یہ بارک اللہ. عافیہ, آپ یہ دیکھیے کہ اگر جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث کا مفہوم رکھا تھا نا کہ جو استطاعت کے بعد بھی اگر قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری مسجد کی طرف نہ آئے, مطلب ایک طرح سے بہت وارننگ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے, اس کے باوجود آپ قربانی نہیں کرتے, تو اس سے ڈرنا. تھوڑا سا میں بیچ میں دونوں حوالے سے بتائیے گا کہ جی وہ 5واں استطاعت رکھتا ہو تو جی بھی نہ کرے, اور جو جی استطاعت نہیں رکھتا ہو تو بھی نہ کرے, تو جو بھائی کر رہا ہے اس کے لیے کون سا پریفرنس دینا افضل رہے گا. جی آپ یہ دیکھیے کہ اللہ عالم بالصواب, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو ابھی اس میں ڈیٹیل بتائی کہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ زندہ لوگوں کے لیے نا, جو مردے ہیں ان کو وہی چیز فائدہ دیں گی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اس سے پہلے سوال میں رکھ دیا نا. تو یاد رکھیے کہ اگر ایک بھائی ہے اس کی استطاعت ہے اس کے باوجود نہیں رکھتا تو بڑی وعید ہے. ایسے موقع پر علم کی ناکمی ہونے کی وجہ سے اکثر ہم یہ عمل کر جاتے ہیں نا, تو یا پھر لا علمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے اہم کام جو دوسرا ہم اپنی مرضی سے سیلف میڈ بنا لیتے ہیں بدعات کے نام پر کہ کسی غریب کی اس وقت مدد کر دیں, حیثیت بھی ہے سب کچھ ہے, لیکن آپ کسی کے گھر بنانے چلے گئے, کسی کو ویسے ہی روزہ کھلوا
دیا ان پیسوں سے. تو یہ چیزیں دیکھیے جو دین کی ریچول ہے نا, جو دین شریعت ہے, میں اس کو اپنی مرضی سے اور آپ اپنی مرضی سے چینج نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے تو بڑی وعید ہے. اور جو ایک دوسرا بھائی ہے جس کی استطاعت ہی نہیں ہے نا, تو یاد رکھیے وہ مکلف نہیں ہے, اس سے نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ اس کو حیثیت ہی نہیں ہے. ہاں, اب ایسے موقع پر جو بھائی جو دیکھ رہا ہے کہ ایک جو ہے وہ مکلف ہے, مطلب استطاعت رکھتا نہیں کر, اس کو سمجھائے, اس کو بتائے, ہے نا. اور ایک ایسا بھائی جو کہ استطاعت نہیں رکھتا, تو ایسے موقع پر دیکھیے اگر وہ نہیں کرتا نہ اس کو کوئی گناہ ملے گا. ہاں, اس کی چونکہ ہر انسان یاد رکھیے نیت کا بھی اجر ملتا ہے. اگر آپ کو سورہ توبہ کی آیت یاد ہو کہ وہ لوگ جو جہاد میں شریک ہونا چاہتے تھے لیکن سواری نہیں پاتے تھے, لیکن قرآن کی آیت میں بھی یہ آتا ہے کہ وہ ان کے ہر چیز میں جو جہاد پہ گئے تھے ان کے ساتھ ساتھ تھے. کیوں ساتھ تھے؟ کیونکہ ان کی نیت تھی. تو یاد رکھیے انسان کو انما الاعمال بالنیات, نیت کا بھی اجر ملتا ہے نا. تو ایسے موقع پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایسے موقع پر جسے کہا جائے اگر وہ دو بھائی اپنے پیرنٹس کے نام پر کر رہا ہے اس نیت سے کہ جسے کہا جائے کہ وہ مطلب قربانی, مطلب ایکچوئل تو آپ کو پتہ ہے قربانی اس سینس میں نہیں کی جا سکتی, لیکن جو اسکالرز اجازت دیتے ہیں وہ صدقے کی نیت سے کی جا سکتی ہے. تو یہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو بھائی خود اپنی جو قربانی کر رہا ہے آٹومیٹیکلی اس میں پیرنٹس کو حصہ مل رہا ہے نا, الحمدللہ. تو اگر آپ اپنے والدین کے نام سے صدقے کے طور پر اگر قربانی میں سے حصہ دے کے غریبوں تک خاص دینا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. بھائی جو زندہ ہے اگر اس کی حیثیت ہی نہیں ہے اور اگر وہ بھائی اس کے نام پہ نہیں کرتا تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس کی حیثیت ہی نہیں. لیکن ہاں, ایک جو جیسے کہا جائے وہ 10 دن کتنے اہم ہیں. آپ سوچئے ان 10 دنوں میں ایک جو بھائی ہے جو اکثر ہوتا ہے نا کہ جب ہماری حیثیت نہیں ہوتی تو ہم لوگوں کو بتاتے بھی نہیں, جن کے اندر بہت سیلف اسٹیم ہوتی, مراد ہے کہ اپنے آپ کو جیسے ہوتے نا کہ کسی کے آگے جھکنا نہیں چاہتے. تو مطلب ہوتے ہیں, ہر انسان مختلف ہوتے ہیں. تو ایسے موقع پر آپ خاموشی سے وہ حصہ کہہ دیں کہ آپ کے پاس یہ پیسے ہیں, آپ اس سے اپنی قربانی کر لیں, تو آپ کو پتہ ہے اجر کتنا بڑھ جائے گا ان 10 دنوں کو سوچ کے. آپ سوچئے کہ ان 10 دنوں میں ہر عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. عام دنوں میں آپ کسی کو سیکریفائس کے لیے دیتی ہیں کہ آپ سے کسی کو صدقہ کروانا ہے, کوئی آفات آ گئی, مصیبت آ گئی جو کہ بلاؤں کو دور کرتا ہے, اس کا بھی اجر ہے. لیکن کہاں یہ کہ ان 10 دنوں میں. تو واللہ عالم بالصواب. ایسے موقع پر وہی بات ہے کہ امپورٹنس کیا ہے وہ تو اسی وقت پتہ چل سکتا ہے کہ ان 10 دنوں میں اگر وہ اس میں زیادہ امپورٹنس لگتی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو دے دے. کیوں؟ ڈبل ریوارڈ. کس سینس میں ڈبل ریوارڈ؟ صلہ رحمی کا اجر, ٹھیک ہے, پلس ماں باپ کو بھی جو مطلب جو نیکی کریں گے تو ماں باپ کو بھی اس کا حصہ ملے گا, پلس یہ کسی کی مدد کرنا بھی نا کہ اس کے گھر بھی یہ گوشت پہنچ جائے. واللہ عالم بالصواب. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. اور کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لیں. جی الحمد جی بیٹا, تو امید ہے کہ الحمدللہ آج کا سمجھ آ گیا ہوگا. امید آپ انشاءاللہ اس کو آگے بھی دیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دوبارہ سے ایک پورے مطلب ون اسٹریچ میں ان کو ساری چیزیں جسے کہا جائے ریمائنڈرز کے طور پر مجھے اور آپ کو مل جائیں. تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. اور کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ چلیے پھر میں انشاءاللہ یہیں پر ختم کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں بس تو ہم سے راضی ہو جا, وہ اعمال کی توفیق دے دے جو تجھ کو پسند ہو, ویسا ہمیں بنا دے جو تو چاہتا ہے, ہماری نسلوں کو ویسا بنا دے. اور ہمیں کیا آمنت باللہ ثم استقم, ایمان لا کر جو سب سے عمل جو سب سے اہم ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان, اور اس میں کیا ہے آمنت باللہ ثم استقم, اور اس پر استقامت. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے. اللہم اہدنا وسددنا, اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آپ سب سے انشاءاللہ نیکسٹ منڈے ملاقات ہوگی. چھوٹی سی ایک دو باتیں آپ سے کہنی تھیں اور اس حساب سے کہنی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ ذی الحج کے 10 ڈیز آنے والے ہیں نا, اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ریلیف ہیومینٹی جو کہ آپ سب بہنوں کا جسے کہا جائے ایک چھوٹا سا ادارہ ہے ویلفیئر نا, آپ سب بہنیں مجھے اتنا سپورٹ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں دے دے, اتنی خوشیاں دے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی نسلوں سے راضی ہو. انشاءاللہ اس دفعہ ہم پروجیکٹ لانے والے ہیں, اور وہ پروجیکٹ ابھی اناؤنس مجھے ویسے تو اس میں جائے گا ذی الحج کے 10 دنوں میں, لیکن انشاءاللہ میں نے آپ چونکہ بہت پیارے ہیں ماشاءاللہ, تو میں سوچ رہی ہوں آپ کو پہلے بتا دوں. بہت چھوٹا سا پروجیکٹ ہے لیکن بہت اہم ہے. اور وہ پروجیکٹ کیا ہے جسے کہا جائے, اور وہ پروجیکٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ انشاءاللہ اور بھی چیزیں آئیں گی, لیکن یہ کہ بیٹا آپ اس کو رب کر دو, لیکن اس میں الحمدللہ وہ جو چیز آئے گی وہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ ہم نے جو پروجیکٹ لینا ہے وہ 10 دنوں میں وہ یہ ہے کہ ہم ریلیف ہیومینٹی کی طرف سے 10 ڈیز, ان 10 ڈیز میں ہم اونلی کہہ رہے ہیں کہ $10 کے لیے آپ میں سے جو بہنیں بھی سبسکرائب کرنا چاہتی ہیں ریلیف ہیومینٹی کو, تو سوچیے کہ ان 10 دنوں میں اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا, اللہ اکبر, آپ کو کیا پتا کہ اس کے اگلے سال میں اور آپ رہیں نہ رہیں, وہ جو $10 اخلاص کے ساتھ آپ نے ہر مہینے سبسکرائب کیے, کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے سسٹر, ہے نا. آپ دیکھیے $10 بہت چھوٹی سی رقم ہے, لیکن آپ کو نہیں پتا ان $10 میں جو 150-200 پیشنٹ پر ڈے آتے ہیں ان کا کتنا بھلا ہوتا ہے, کتنی ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیتے, کتنی ہاسپٹلس میں وہ پیسے استعمال ہو رہے ہیں, کتنی آپ سب جانتے ہیں کہ آپ نے کیا کچھ خرچ کیا نا. مشین جو ہم نے الحمدللہ ہاسپٹل رننگ کنڈیشن میں آ گیا, وہاں جا رہے ہیں پیسے, وہاں کلینک میں اتنی ارجنٹ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, بعض اوقات ہمارے پاس فنڈ نہیں ہوتا. میں اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہی کرتے ہیں, ہم میں سے ہر ایک اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جسے کہا جائے. تو الحمدللہ کہنے کا مقصد ہے کہ آپ میں سے جو بھی انشاءاللہ اس کو سبسکرائب کر لے $10 پر ڈے. کون کرنا چاہتا ہے $10 پر منتھ کے حساب سے ریلیف ہیومینٹی کو ان 10 دنوں میں؟ آپ اور دنوں میں تو کرنا چاہیں تو کر لیں ماشاءاللہ. تو جو بھی انشاءاللہ 10 دنوں میں کرے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی نیکی ہے نا. تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے کہ میں اور آپ ایوری منتھ جسے کہا جائے $10 اگر سبسکرائب کر لیں تو آپ دیکھیے اس کے بدلے جو کچھ خیر پہنچے گی آپ کو تو شاید پتہ نہ چلے. کل ڈے آف دا ججمنٹ میں اور آپ اللہ کے اذن سے اخلاص کے ساتھ اس کے ثمرات کو دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانی کر دے. اس کے علاوہ ایک اور پروجیکٹ آئے گا, وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اس کے علاوہ آپ میں سے کوئی بھی ذبیحہ کرنا چاہتا ہے بیک ٹو ہوم میں, یہاں پہ بھی سوال ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جہاں رہتے ہیں وہیں قربانی کریں, یا جیسے کہا جائے بیک ٹو ہوم میں جو لوگ کرواتے ہیں تو وہ کیا غلط ہے؟ نہیں, دونوں ٹھیک ہے. افضل بھی یہ مطلب دونوں طرح سے کیا جا سکتا ہے. اگر آپ یہاں کرنا چاہتے ہیں جن ملکوں میں, آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے بیک ٹو ہوم میں کروانا چاہتے ہیں تو آپ وہاں بھی کر سکتے ہیں. تو ایسے موقع پر جو بیک ٹو ہوم میں کسی بھی وجہ سے کروانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ریلیف ہیومینٹی اس کی بھی سہولت فراہم کر رہا ہے. 15 جولائی تک ہم انشاءاللہ فنڈ لیں گے. اگر آپ کاؤک میں شیئر دینا چاہتے ہیں $120 ہے پر شیئر, اور اگر آپ گوٹ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے لیے انشاءاللہ $300 ہے. تو اگر آپ میں سے جو بھی الحمدللہ قربانی میں کرنا چاہتا ہے, اللہ کے راستے میں کئی قربانی بھی کی جا سکتی ہے. وہی بات ہے کہ دلوں میں وسعت پیدا کرتے. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. میں ایڈمن سے ریکویسٹ کروں گی پلیز آپ لوگ نا قربانی کا لنک گروپ میں دوبارہ شیئر کر دیجیے گا. ہو سکتا ہے کوئی بہن اگر اپنا 15 جولائی سے پہلے اپنی کچھ دینا چاہیں تو ہم الحمدللہ اس کو کروا سکیں, وہ غریبوں تک وہ حصہ پہنچ سکے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام علیکم.